बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, एपिसोड 11। यरूशलेम का बादशाह बाल्डोन एक रोज अपने कसर में फ्रांस के बादशाह भातियो, नॉर्मंडी के रॉबर्ट, हिलाली के अमीर स्टीफन, फ्लांडर्स के सरबराह रॉबर्ट और कुछ दूसरे सालारों और उमरा के साथ बैठा हुआ था कि उसके एक मुहाफिज ने अपने एक तिलायागर और मुखबिर के आने की इत्तला दी। इस पर बाल्डोन चौंका और अपने उस मुहाफिज को मुखातिब करके कहने लगा, आने वाले उस मुखबिर को फिलफौर मेरे पास लेकर आओ। इस पर वो मुहाफिज पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद उसने एक मुखबिर को बाल्डोन के सामने ला खड़ा किया था। उसे देखते ही बाल्डोन ने उसे मुखातिब किया, क्या तुम हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? इस पर मुखबिर ने अपने होठों पर जबान फेरी, फिर कहने लगा, मैं एडिसा तक होकर आया हूं। एडिसा का हमारा हुक्मरान इन दिनों कुछ खबरें आने की वजह से परेशान और फिक्रमंद है। कुछ ऐसे हालात भी हमारे खिलाफ रूनमा हुए हैं जो उसकी परेशानी का बाइस बन गए हैं। पहली परेशानी किला असारिब की तरफ से है। ये हमारा बड़ा मजबूत मुस्तहकम किला है और यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा लश्कर है, लेकिन अब ये अफवाहें उड़ रही हैं कि मुसलमान इस शहर और किले पर हमलावर होकर इस पर कब्जा करने के दर पे हैं। इसलिए कि असारिब के आसपास के मुसलमान मौसल और हल्ब के हुक्मरान इमादुद्दीन के पास गए और असारिब वालों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की कि वो उन पर मजालिम रवा रखे हुए हैं। इस बिना पर अब चारों तरफ ये खबरें फैल गई हैं कि इमादुद्दीन अपने मुसलमानों की शिकायत पर किला असारिब पर हमलावर होने के लिए पर तोल रहा है और उसके लिए वो अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे रहा है। दूसरी परेशानी एडिसा के हुक्मरान को शीजर के किले और उससे मुल्हिका कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ से है। यहाँ तक कहते कहते उस मुखबिर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए बाल्डोन फौरन बोल उठा था, शीजर की तरफ से पहले भी हमें शिकायत मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि शीजर का किला बड़ा मजबूत और नाकाबिले तस्कीर ख्याल किया जाता है, लेकिन हमने हर सूरत में इस पर कब्जा करना है और अब इस पर कब्जा करने का वक्त भी आ गया है। इसलिए कि जो खबरें मुझ तक पहुंची हैं उनके मुताबिक शीजर का हुक्मरान ताजुद्दौला इब्ने अबी असाकिर फौत हो चुका है। उसकी जगह अब शीजर का हाकिम उसका बेटा उसामा है, जो जंग का इतना वसी तजर्बा नहीं रखता और अपने बाप की तरह वो हर्बो ज़रब का कोई माहिर भी नहीं है। इसके अलावा शीजर के नवाही इलाकों में जो नजमुद्दीन अल-गाजी ने एक हिसार और मस्कन बना रखा था, वो भी हमारे लिए तकलीफ का बाइस बना हुआ था, इसलिए कि उस मस्कन में जो मुसलमानों की अस्करी ताकत और कुव्वत रहती है, उसने काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ गरे के लश्करियों को कई बार बदतरीन शिकस्त दी है। इसी बिना पर चंद हफ्ते पहले मैंने नाइटों के सालार योकास को उस समत भेजा था कि वो काउंट ऑफ सेंट पाल और काउंट ऑफ गरे के सालारों इस्टस और रिनार्डस के साथ मिलकर न सिर्फ शीजर पर कब्जा करे बल्कि नजमुद्दीन अल-गाजी के बनाए हुए हिसार को भी अपने कब्जे में कर ले। लेकिन इस बार भी हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा और अब जो अच्छी खबरें आई हैं उनके मुताबिक नजमुद्दीन अल-गाजी भी फौत हो चुका है। तुम क्या समझते हो, क्या नजमुद्दीन अल-गाजी के फौत होने पर उस हिसार की ताकत और कुव्वत और इस्तेहकाम में कोई ज़ौफ पैदा ना हुआ होगा? यहाँ तक कहने के बाद बाल्डोन जब खामोश हुआ तब आने वाला वो मुखबिर बड़ी इनकसारी में कहने लगा, मालिक, मामला ये नहीं है। नजमुद्दीन अल-गाजी जिस वक्त जिंदा था उस वक्त भी उसकी ताकत और कुव्वत का महवर एक मुसलमान सालार ज़ैनुद्दीन था, और अब हालत यह है कि नजमुद्दीन अल-गाजी के फौत होने पर उस हिसार के जंगजुओं ने ज़ैनुद्दीन को अपना अमीर, सरबराह और सालार मुकर्रर कर लिया है। मैं समझता हूँ अब उनकी कार्रवाइयाँ पहले की निस्बत सख्त और तेज हो जाएंगी। उस ज़ैनुद्दीन के अलावा अब दो और अरब सालार भी बड़ी नामवरी हासिल कर रहे हैं और वो दोनों जंग का वसी तजर्बा रखते हैं। एक का नाम अदनान बिन हाशिम, दूसरे का नाम फजल बिन इसहाक है, और ये दोनों ज़ैनुद्दीन के साथ मिलकर अपनी फतह और कामयाबी को यकीनी बनाते हैं। वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब बाल्डोन कहने लगा, इस ज़ैनुद्दीन से मुतालिक पहले भी मैंने नजमुद्दीन अल-गाजी के नाम के साथ सुन रखा है। मुझे ये भी बताया गया है कि वो हल्ब के हरबी मकतब का तरबियत याफ्ता शख्स है और हमारे जंगजुओं के हाथों उसके माँ बाप भाई मारे जा चुके हैं। इस बिना पर वो इंतकाम पर उतरा हुआ है। बहरहाल ये सब लोग हमारे लिए किसी बड़े खतरे का बाइस नहीं बन सकते। जहाँ तक हमारे शहर और किले असारिब का ताल्लुक है, तो अगर मुसलमान उसे फतह करना या उस पर कब्जा करने का इरादा रखते हैं तो ये उनकी खाम ख्याली है। किसी भी सूरत हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इस सिलसिले में हम दो बड़े लश्कर तैयार करेंगे। एक लश्कर शीजर का रुख करेगा और वहां पहले से हमारी जो कुव्वतें सरगर्म हैं
उनके साथ मिलकर शीजर शहर और किले के अलावा नजमुद्दीन अलगाजी और ज़ैनुद्दीन ने जो अपना मजबूत और मुस्तहकम हिसार बना रखा है उस पर भी कब्जा करेगा। दूसरा लश्कर हम बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रखेंगे। अगर इमादुद्दीन ने परपुरजे निकालने की कोशिश की, हमारे किसी शहर, हमारे किसी किले पर हमलावर होने की नीयत से पेशकदमी की, तो वह लश्कर फिलफौर यहाँ से कूच करेगा और इमादुद्दीन की पेशकदमी और उसकी हर तुर्को-ताज को रोक कर रख देगा। जहाँ तक हमारे किले असारिब का ताल्लुक है, तो ये कोई मामूली किला नहीं जिसे इमादुद्दीन या उसके लश्करी फिलफौर उस पर हमलावर होकर उस पर कब्जा कर लें। वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा लश्कर है और हमले की सूरत में वो लश्कर कई माह तक हमलावरों का मुकाबला कर सकता है। इससे पहले ही एक लश्कर यहाँ से रवाना हो जाएगा। फिर मैं देखूंगा कि मुसलमान हमारे किले असारिब पर कैसे काबिज होते हैं। जवाब में मुखबिर अपना सर खम करते हुए कहने लगा, मालिक, इमादुद्दीन अब पहले वाला इमादुद्दीन नहीं रहा। पहले वो बिल्कुल बेबस और लाचार था। आप जानते होंगे कि उसके पास पहले सिर्फ मौसल था, लेकिन बाद में उसने संजर, खाबूर, नुसीबैन और हारान पर भी कब्जा कर लिया। फिर हल्ब की तरफ बढ़ा। हल्ब का मुसलमान हाकिम इस कदर कमज़ोर था कि शहर से बाहर 20 कदम तक का तमाम इलाका हमें निस्फ मालिया अदा करता था ताकि हमारी सख्तियों से वो महफूज रहे। लेकिन इमादुद्दीन ने हल्ब पर भी कब्जा कर लिया है। उसके बाद उसने दरियाए फुरात को अबूर करके मनबिज और बज़ा के मजबूत किलों पर भी अपनी फतहमंदी के अलम नस्ब कर दिए और यहीं तक उसने इक्तफा नहीं किया। साल भर के बाद वो हुम्स और हमाद को भी अपने हल्काए इतात में दाखिल करने में कामयाब हो गया और अब उसका दायरा हुकूमत बहुत वसी हो गया है और मुसलमान उमरा की रेशा दवानियों से बहुत हद तक महफूज भी हो चुका है। अब चूंकि उसने एक मजबूत और मुस्तहकम ताकत की सूरत इख्तियार कर ली है, लिहाजा वो अब जस्तो खेज करते हुए अपनी कार्रवाइयों का दूसरा रुख इख्तियार करेगा। उसकी निगाहें अब हमारे शहरों और किलों पर हैं और ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि मुसलमानों के जिन शहरों और कस्बों पर हमने कब्जा किया है वो इन सब को वापस लेने पर तुला हुआ है और उसके लिए उसने अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी है। इस पर बाल्डोन ने एक कहा लगाया, कहने लगा, वो कोई भी सूरत इख्तियार कर ले, हमारी ताकत और कुव्वत का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उसने हमारे खिलाफ तुर्को-ताज या योरिश की इब्तदा की तो जो इलाके इस वक्त उसकी हुक्मरानी में हैं उनसे भी हम उसे महरूम करके रख देंगे। अब तुम जाओ और अपने काम में लग जाओ। इस पर वो मुखबिर वहां से निकल गया था। ज़ैनुद्दीन ने अब अपने भतीजे बदरुद्दीन की जंगी तरबियत का काम शुरू कर दिया था। हर रोज़ तैराकी के लिए वो उसे दरियाए ओरिंटस की तरफ ले जाता। वहां से वापसी पर वो उसे तैगजनी और तीर अंदाजी की मशक कराता था। एक दिन दोनों चचा भतीजा दरियाए ओरिंटस पर पहुंचे। अपने हथियार उन्होंने दरिया के किनारे रखे, फिर कपड़ों समेत वो दरिया में कूद गए। काफ़ी देर तक ज़ैनुद्दीन दरियाए ओरिंटस में बदरुद्दीन को तैराकी सिखाता रहा और नमूने के तौर पर खुद भी दरियाए ओरिंटस के वस्त तक जाता और फिर दोबारा किनारे तक आ जाता था। तैराकी की मशक करने के बाद दोनों दरिया से निकले, अपने हथियार उठाए, अपने मस्कन में दाखिल हुए। अपने मकान से थोड़े ही फासले पर एक टेला था। उस टेले के करीब थोड़ी देर तक ज़ैनुद्दीन बड़ी महारत और बड़ी मेहनत से बदरुद्दीन को तैगजनी की तरबियत देता रहा। फिर बदरुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, अपनी तलवार रख दो, पहले छोटी कमान संभालो। बदरुद्दीन ने छोटी कमान ली। ज़ैनुद्दीन ने जब तीर चढ़ाने के लिए कहा तो उसने कमान में तीर चढ़ाया। ज़ैनुद्दीन ने अपने सामने एक पत्थर की तरफ इशारा किया और कहने लगा, बदरुद्दीन, अब तैगजनी और तलवारबाजी की मशक करते हुए तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूँ वो जो सामने स्याह रंग का पत्थर दिखाई दे रहा है उसको अपने तीर का हदफ बनाओ। पहले कमान को खींचो। बदरुद्दीन ने कमान को खींचा। एक घुटना जमीन पर और दूसरा खड़ा रखो। बदरुद्दीन ने ऐसा ही किया। ज़ैनुद्दीन की आवाज़ फिर सुनाई दी, सांस को बंद कर लो और निशाना लगाओ। बदरुद्दीन ने सांस बंद करके निशाना लगाया और तीर चलाया और तीर ने उस पत्थर को हदफ बनाया था जिस पत्थर की तरफ ज़ैनुद्दीन ने इशारा किया था। कुछ देर तक ज़ैनुद्दीन उस छोटी कमान से बदरुद्दीन को मशक कराता रहा। फिर कहने लगा, अब वो मेरे वाली बड़ी कमान पकड़ो। बदरुद्दीन ने बड़ी कमान ली। ज़ैनुद्दीन फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, कमान को सीधा करो, इसका एक सिरा अपने बाएं घुटने के नीचे रखो कि कमान बड़ी है। कमान में तीर लगाओ और उसी पत्थर को हदफ बनाओ जिसको तुम पहले निशाना बना चुके हो। चुनाचे बदरुद्दीन ने तीर चढ़ाया, शस्त्र ली, सांस बंद की, तीर चलाया। तीर उस पत्थर से थोड़े फासले पर जाकर एक दूसरे पत्थर को लगा था। इस पर ज़ैनुद्दीन कहने लगा, बेटे, इस बड़ी कमान के लिए अभी तुम्हें मजीद मशक की जरूरत है। यहां तक कहते कहते ज़ैनुद्दीन को रुक जाना पड़ा था, इसलिए कि तकरीबन भागने के अंदाज में 48 उनकी तरफ आ रही थी। 48 को इस तरह आते देखकर ज़ैनुद्दीन रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा था। करीब आकर 48 रुकी, अपनी सांस दुरुस्त की
پھر بڑی چاہت بھری آواز میں وہ زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، آپ کو بابا نے فی الفور بلایا ہے، حلب شہر سے ایک قاصد آیا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی انتہائی اہم پیغام رکھتا ہے۔ بابا نے ابھی تک پیغام کی نوعیت نہیں پوچھی، دراصل وہ ساری گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ 48 کے ان الفاظ پر زین الدین چونکا تھا، چنانچہ اس نے بڑی کمان اٹھائی اور بدر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بدر الدین میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ بدر الدین اور 48 دونوں اس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اپنے مکان کے قریب جا کر اپنی کمان زین الدین نے بدر الدین کو تھمائی اور کہنے لگا، بیٹے تم اندر جاؤ، میں حلب سے آنے والے قاصد سے ملتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے۔ جو ہی بدر الدین کو کمان تھمانے کے بعد زین الدین ایک قدم آگے بڑھا، چونکنے کے انداز میں حسین اور خوبصورت 48 نے اسے پکارا، امیر آئیے۔ زین الدین رک گیا اور جواب طلب سے انداز میں وہ 48 کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس پر 48 بڑی سنجیدگی میں کہنے لگی، آپ اس لباس میں جا کے حلب سے آنے والے قاصد سے گفتگو کریں گے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کئی بار کہا ہے کہ جب آپ بدر الدین کے ساتھ دریائے اورنٹس میں تیراکی کے بعد آتے ہیں تو پہلے گھر آیا کریں، لباس تبدیل کرنے کے بعد پھر بدر الدین کو تیگ زنی اور تیر اندازی کی مشق کرایا کریں۔ اب آپ پہلے مکان کے اندر جائیے، یہ لباس اتار کر دوسرا لباس پہنے، اس کے بعد قاصد سے گفتگو کریں۔ زین الدین نے 48 کی بات مان لی، اپنے مکان میں چلا گیا، جبکہ 48 آگے بڑھ کر اپنے مکان میں داخل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لباس تبدیل کرنے کے بعد زین الدین قاضی ابو سعید کے ہاں داخل ہوا۔ 48 اس وقت سامنے والے کمرے میں کھڑی زین الدین کو دیکھ رہی تھی۔ زین الدین تیزی سے چلتا ہوا صدر دروازے کے قریب ہی دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی حلب سے آنے والا قاصد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آگے بڑھ کر زین الدین اس سے گلے ملا، اس کے قریب ہی بیٹھ گیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، بتا تو میرے محترم، میرے مربی عماد الدین کی طرف سے کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ اس موقع پر قاصد کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ زین الدین قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ نے فضل بن اسحاق اور عدنان بن ہاشم کو بھی بلا لینا تھا۔ اس پر قاضی ابو سعید مسکراتے ہوئے بولے اور کہنے لگے، بیٹے میں نے ان دونوں کو بلایا ہے، تم فکر نہ کرو، ابھی آنے والے ہوں گے۔ عین اسی لمحے صدر دروازے پر عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق داخل ہوئے، زین الدین کے قریب ہی آ بیٹھے تھے۔ پھر حلب سے آنے والے قاصد نے کہنا شروع کیا، آپ جانتے ہیں اسارب کبھی مسلمانوں کا بڑا مضبوط اور مستحکم قلعہ ہوتا تھا، اور مسلمانوں کے دور میں اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ قلعہ ناقابل تذکیر ہے۔ اس قلعے پر چونکہ صلیبیوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہاں صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، چنانچہ وہ لشکر گاہے بگاہے اسارب سے نکل کر آس پاس کے قصبوں اور چھوٹے شہروں کے علاوہ آبادیوں پر حملہ آور ہوتا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتا ہے، لوٹ مار برپا کرتا ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ چنانچہ ان مسلمانوں کے سرکردہ افراد کا ایک وفد سلطان عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی رودات پیش کی، جس پر سلطان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قلعہ اساری پر حملہ آور ہو کر نہ صرف قلعے پر قبضہ کرے گا بلکہ قلعے میں جس قدر صلیبی ہیں جو مسلمانوں پر مظالم کرتے ہیں ان سب کا قلعہ کما کر کے رکھ دے گا۔ سلطان عماد الدین کا آپ کے نام یہ پیغام ہے کہ آپ جس قدر لشکر لے کر سلطان کے پاس پہنچ سکتے ہیں پہنچ جائیں، تاکہ سلطان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو اور قلعہ اسارب کو فتح کرنا آسان اور سہل ہو جائے۔ بس فی الوقت میرے پاس یہی پیغام ہے جو میں نے آپ سے کہہ دیا ہے۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تب زین الدین کہنے لگا، میرے عزیز، تو صرف ایک دن اور رات یہاں قیام کر، میں ذرا اپنی تیاریاں مکمل کر لوں، اپنے حصار کے استحکام اور تحفظات کو بھی آخری شکل دوں، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ اس پر قاصد کہنے لگا، امیر زین الدین، آپ جس وقت چاہیں آئیں، لیکن میں یہاں رکوں گا نہیں، ایک منزل پیچھے میں کافی آرام کر چکا ہوں، سستا چکا ہوں، لہٰذا پیغام پہنچانے کے بعد میں ابھی اور اسی وقت واپس جاؤں گا اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا یہ پیغام دوں گا کہ سلطان کا پیغام ملنے کے بعد آپ ایک لشکر لے کر سلطان کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد قاصد رکا، پھر بڑی عاجزی میں کہنے لگا، آپ سب سے میری گزارش ہے، میرے روکنے پر ضد نہ کیجیے گا۔ اس پر زین الدین نے جب اسے جانے کی اجازت دے دی تب وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ زین الدین، عدنان بن ہاشم، فضل بن اسحاق بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہ قاصد اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ قاصد کو رخصت کرنے کے بعد زین الدین، عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق پھر پلٹے قاضی ابو سعید کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور دیوان خانے میں قاضی ابو سعید کے پاس جا بیٹھے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زین الدین نے گفتگو کا آغاز کیا اور باری باری عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، میں فیصلہ تم دونوں پر چھوڑتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں میں سے ایک میرے ساتھ جائے اور دوسرا یہاں رہ کر اپنے حصار کی حفاظت کا اہتمام کرے۔
اس لیے کہ میرے یہاں سے کوچ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے دشمن ہماری نقل و حرکت پر نگاہ رکھے اور حصار پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ ساتھ ہی ایک قاصد ابھی شیزر کی طرف بھجوا دو اور اسامہ کو اطلاع کر دو کہ میں عماد الدین کے پیغام پر لشکر کا ایک حصہ لے کر حلب کا رخ کر رہا ہوں اور میری غیر موجودگی میں وہ بھی چوکس اور مستعد رہے۔ لمحہ بھر کے لیے زین الدین رکا، دوبارہ دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب دونوں مل کر فیصلہ کرو کس نے میرے ساتھ جانا ہے اور کس نے یہاں رہنا ہے۔ اس پر عدنان بن ہاشم بولا اور کہنے لگا، امیر، میں اور فضل بن اسحاق کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، آپ ہمارے امیر اور سپہ سالار ہیں، آپ جس کا نام لیں گے وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور جس کو حصار کی حفاظت پر مقرر کریں گے اسے یہاں رہتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عدنان بن ہاشم جب خاموش ہوا تب جواب طلب سے انداز میں زین الدین فضل بن اسحاق کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ فضل بن اسحاق پہلے ہی بول اٹھا، امیر، میرے بھائی عدنان بن ہاشم نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے لیے آخری ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ فضل بن اسحاق کی اس گفتگو سے زین الدین خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائیو، اگر تم باخوشی سارا معاملہ مجھ پر چھوڑتے ہو تو پھر سنو، عدنان بن ہاشم میرے ساتھ جائے گا، فضل بن اسحاق میرے بھائی تم حصار کی حفاظت کرو گے، میں جانتا ہوں تم حفاظت خوب کرو گے۔ زین الدین کے اس فیصلے پر عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے زین الدین کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر اپنے مستقر کی طرف چلو، تمہارے پیچھے پیچھے میں بھی آتا ہوں، میں قاصد سے ملنے کے لیے جلدی میں ادھر آ گیا ہوں، واپس جا کر اپنا پٹکا باندھتا ہوں، پھر تمہاری طرف آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی زین الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق بھی اٹھے، وہ دونوں تو مستقر کی طرف چلے گئے، جبکہ قاضی ابو سعید کے ہاں سے نکل کر زین الدین اپنے مکان میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ سامنے والے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا اپنے بستر پر بیٹھا ہوا بدر الدین رو رہا تھا اور خوبصورت 48 اسے اپنے ساتھ لپٹائے ڈھارس اور تسلی دے رہی تھی۔ بدر الدین کی اس حالت پر زین الدین چونکا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے بدر الدین کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر بڑی محبت اور چاہت میں کہنے لگا، بیٹے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ بدر الدین کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، فی الفور وہ کوئی جواب نہ دے سکا، لہٰذا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے 48 بول اٹھی، جس وقت آپ قاصد کے علاوہ عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے میں یہاں آ گئی۔ جب میں یہاں آئی تو میں نے دیکھا بدر الدین اپنے بستر پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، اسے ڈھارس تسلی تھی۔ جب اسے پیار کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے، کیا تمہارے ام نے تم سے کوئی زیادتی کی ہے، کسی نے تمہیں ناجائز جھڑکا ہے؟ اس پر اس نے نفی میں گردن ہلائی، ساتھ ہی اپنی روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، آج مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ 48 سے یہ الفاظ سن کر زین الدین بالکل بجھ کر رہ گیا تھا، کچھ دیر تک کچھ نہ بول سکا، آخر زمین کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ اس کے اس طرح بیٹھنے پر 48 چونکی اور کہنے لگی، امیر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ مسحری پر بیٹھے۔ اس پر دکھ بھرے انداز میں زین الدین کہنے لگا، مسحری میرے لیے حرام ہے۔ پھر وہ بدر الدین کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ تھوڑی دیر تک بدر الدین سنبھلا، پھر غور سے زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے واقعی آج میری ماں بہت یاد آ رہی ہے۔ اے میرے میرے باپ کبیر کیسے انسان تھے۔ بدر الدین کے ان الفاظ پر زین الدین ہونٹ کاٹنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ پھر سنبھلا اور کہنے لگا، بدر الدین، تیرا باپ کبیر الدین میرا بڑا بھائی تھا، وہ مجھ سے ایسی محبت کرتا تھا جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ تمہاری ماں کو بھی بہت چاہتا تھا، تم کو بھی بڑا پیار کرتا تھا، پر ہائے حیف، دشمنوں نے اسے، میرے دوسرے بھائی مجد الدین، ہمارے ماں باپ تک کو ہم سے چھین لیا۔ زین الدین کے ان الفاظ پر 48 بھی اداس ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، امیر، جس وقت آپ حلب یا موصل میں تھے، آپ کی غیر موجودگی میں نصرانیوں نے آپ کی بستی پر حملہ کیا تو واپس آ کر آپ کی بستی کی کیا حالت تھی؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں زین الدین کہنے لگا، بستی کو انہوں نے جلا کر خاک کر دیا تھا، ہر طرف کھنڈر ہی کھنڈر تھے، بستی کے اندر دھول اور راکھ اڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں اور بدر الدین کی ماں کی لاش کو بڑا تلاش کیا، لیکن مجھے ان کی لاشیں کہیں نہیں ملی۔ شاید وہاں کے لوگوں نے جلدی جلدی انہیں کہیں دفن کر دیا ہوگا۔ مقامی لوگوں میں سے جو بچے، ان کی مہربانی، ان میں سے کچھ بدر الدین کو اس کے ننھیال لے گئے اور یہ بچ گیا، اور میری خوش قسمتی کہ اب یہ میرے پاس ہے۔ زین الدین جب رکا تب 48 پھر بولی اور کہنے لگی، میں نے سنا ہے آپ کی ماں نے آپ کے لیے سبتا کا رشتہ مانگا تھا، سبتا کا باپ اور ماں اس پر راضی تھے، لیکن سبتا نے انکار کر دیا، کیا یہ درست ہے؟ مسکراتے ہوئے زین الدین نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، جو کچھ تم نے سنا ہے 48، حقیقت یہی ہے۔ میں سبتا کو پسند بھی کرتا تھا، چاہتا تھا کہ وہ میری زندگی کی ساتھی بنے،
اس لیے کہ उसकी बड़ी बहन सराया बदरुद्दीन की माँ और मेरे बड़े भाई कबीरुद्दीन की बीवी थी। उसने बाखुशी मेरे भाई से शादी और इस्लाम भी कबूल कर लिया। ताहम सब्ता ने मुझसे रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया। मुझे इसका दुख नहीं हुआ, इसलिए कि हर लड़की को आज़ादी है कि वो शादी अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक करे। चुनांचे सब्ता ने अपना हक खूब इस्तेमाल किया। फिर ज़ैनुद्दीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अपनी कमर का चर्मी पटका जिसमें उसकी तलवार और खंजर लगे हुए थे ढाल पीठ पर लटकाई। उसके बाद बदरुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, बदरुद्दीन मेरे बेटे, मैं ज़रा मुस्तकर की तरफ जा रहा हूँ। लश्कर के एक हिस्से को मुस्तैद करना है, इसलिए कि वो हिस्सा मैं और अदनान बिन हाशिम लेकर कल सुल्तान इमादुद्दीन के बुलावे पर हल्ब की तरफ कूच कर जाएंगे। ज़ैनुद्दीन के उन अल्फाज पर बदरुद्दीन चौंका और कहने लगा, अयम, क्या मैं भी आपके साथ जाऊंगा? ज़ैनुद्दीन ने बदरुद्दीन के सर पर हाथ रखा, फिर कहने लगा, बेटे तुम यहीं रहोगे, अभी तुम छोटे हो, जरा बड़े होगे तो एक तो तुम्हारी अस्करी तरबियत मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद मैं बाखुशी तुम्हें लश्कर में अपने साथ ले जाया करूंगा। ज़ैनुद्दीन के खामोश होने पर इस बार बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए 48 बोल उठी थी, अमीर, क्या वो लश्कर जिसे आप अपने साथ लेकर हल्ब की तरफ रवाना हो रहे हैं उसमें मैं शामिल नहीं हो सकती? मैं हर्बो ज़रब के फन से आगाह हूँ और जंगों में हिस्सा ले सकती हूँ। ज़ैनुद्दीन ने उस मौके पर 48 की तरफ बड़े गौर से देखा, फिर कहने लगा, 48, तुम कैसे लश्कर में शामिल हो सकती हो? इसलिए कि लश्कर में कोई औरत शामिल है ही नहीं। अगर कोई औरत शामिल होती तब भी तुम लश्कर में शामिल नहीं हो सकती थी, इसलिए कि लश्कर में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ वो औरतें जा सकती हैं जिनके भाई, शोहर या बाप जंग में हिस्सा ले रहे हों। जवाब में 48 कुछ कहना चाहती थी कि ज़ैनुद्दीन बोल उठा और कहने लगा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं ज़रा मुस्तकर की तरफ जाता हूँ, इसलिए कि वहाँ अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसके साथ ही ज़ैनुद्दीन तेज तेज कदम उठाता हुआ मकान से निकल गया था। उसी रोज खूबसूरत सब्ता अपने मकान में अकेली बैठी हुई थी कि उसकी माँ मैकल बाहर से मकान में दाखिल हुई। जब वो आगे बढ़कर सब्ता के पास बैठ गई तब सब्ता मैकल की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा आप कहाँ गई हुई थी? इस पर मैकल कुछ अफसुर्दगी में कहने लगी, बेटी मैं जरा ज़ैनुद्दीन की तरफ गई थी, वो घर पर नहीं था, मैं मुस्तकर ही में उससे मिली। दरअसल वो लश्कर को लेकर कल यहाँ से कूच कर रहा है। मैकल के उन अल्फाज पर सब्ता चौंकी थी, परेशान कुन आवाज में कहने लगी, माँ वो कहाँ जा रहे हैं? इस पर दुख भरे अंदाज में मैकल कहने लगी, बेटी जिस काम की उसने इब्तदा कर रखी है उस काम की बहुत सी मंजिलें हैं जिनकी तरफ उसे जाना पड़ता है। अपने लश्कर के साथ वो सुल्तान इमादुद्दीन का रुख करेगा, इसलिए कि सुल्तान ने उसे तलब किया है। सुल्तान सलीबियों के खिलाफ किसी मुहिम की इब्तदा करना चाहते हैं। मैकल के खामोश होने पर थोड़ी देर तक चुप तारी रही, यहाँ तक कि दुख भरे अंदाज में सब्ता बोली और कहने लगी, अम्मा मैं आजकल अजीबो गरीब कश्मकश में मुब्तला हूँ। ज़ैनुद्दीन को कई बार मैंने मुखातिब करने की कोशिश की लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करते। मैं उनसे कई बार अपने रवैये की माफ़ी भी मांग चुकी हूँ लेकिन उनका कोई मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है। जब मैं उनसे कोई सवाल करती हूँ तो जब वो जवाब देते हैं तो मेरी तरफ मुंह नहीं करते, बदरुद्दीन की तरफ देखते हुए जवाब दे देते हैं। अम्मा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर सख्ती से मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझसे इस कदर दूर सिमट जाएंगे। और फिर अम्मा बदरुद्दीन की हालत देखो, वो मुझे देखते ही बिदक जाता है, मुझसे दूर भागता है, मेरी शक्ल देखने का रवादार नहीं। अम्मा तुम उसे तो समझाओ, तुम कहो तो मैं उससे भी माफी मांग लूंगी, इसलिए कि मैंने उससे भी ज्यादती की है, लेकिन ना वो मेरे करीब आता है ना मेरे पास बैठता है। अम्मा ये ज़ैनुद्दीन कब तक मेरे लिए इस हालत में रहेंगे, कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मैं इन्हें अपनाना चाहती हूँ लेकिन जिस कदर उनके नजदीक होती हूँ उतना ही वो मुझसे दूर भागते हैं। क्या? यहाँ तक कहते कहते सब्ता को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि दुख भरे अंदाज में मैकल बोल उठी थी, बेटी पहले अपने माजी के शब रोज पर निगाह डाल। ज़ैनुद्दीन की माँ ने जो तुम्हारी सगी फूफी थी तुम्हारा रिश्ता ज़ैनुद्दीन के लिए मांगा था, अगर तुम हाँ कर देती ये रिश्ता हो जाता तो याद रखना तुम्हारे लिए सुखो तमानियत के सुनहरी आस्थानों में लाले बदख्शां की बारिश हो जाती, सितारों से सजी शाम जिंदगी की दास्तानों में तुम्हारे लिए मोहब्बत के सुहाने मौसम बिखर जाते, जवान जज्बों नगमों का बिखराव हो जाता और तुम्हारे दिल के खाली कचकोल में सयाल जमजमे तुम्हारी जीस्त की खुशबू और जोत बन जाते। लेकिन उस वक्त तुम्हारे दिल में अनहोनी तुगयानियां और सीने में अनापरस्ती के तूफान जोश मार रहे थे। तुमने उस रिश्ते से बड़ी सख्ती और बेरुखी से इनकार कर दिया। तुमने इनकार करके वक्त के जिया खाने में आरजुओं के मक्तल खड़े कर दिए, अपने लिए बेताबी से महरूम तारीखियों ना याफ्त मानी की जुस्तजू बिखरे हरीफ की तलाश खड़ी कर दी। तूने सुनहरी संदेशों की रिदा समरावर आसूदगी और चाहतों के निशानात को पामाल करके रख दिया।
बेटी, तुम्हारे इनकार ने ज़ैनुद्दीन की जिंदगी में वहशत भरी तन्हाइयाँ, जिंदगी की बेकरार मुसाफतें भर कर रख दी। नफरत की उदास रुतों, दर्द के कुलजम को उसका मुकद्दर बना दिया। रग रग में कड़वी कसीली रुतें और शफक की बेकरार वादियों में अंधी गहरी सोचें भरकर अब तुम उसके करीब होना चाहती हो। उसके दिल में अपने लिए नफरत और बेजारी भरने के बाद अब तुम गुल गुल शबनम के मोती, सदफ सदफ अबरे नेसा तलाश करने निकली हो। तूने रिश्तों के सिमटे फासलों को पामाल करके और ज़ैनुद्दीन के लबों की आँच की परछाइयाँ छीनकर उसे उदासी की जर चादर उड़ाकर पूछती हो कि वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं होता। जख्मों की कायनात उसके लिए खड़ी करके अब तुम उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत की तलबगार हो रही हो। सुनो बेटी, ज़ैनुद्दीन अब वक्त की अनगिनत उलझी लहरों में खुश्क पत्तों के ढेर की मानिद है। तन्हाई के तहखानों में वो दर्दो आलम की आग है। नफरत की घनी मौजों में उसके जज्बे, पत्थर, एहसासात तंग हो चुके हैं। लिहाजा मोहब्बत भरे जज्बे और सुकून भरे रिश्ते अब उस पर असर अंदाज नहीं होते। यहाँ तक कहने के बाद मैकल जब खामोश हुई तब कुछ देर के लिए सबता की गर्दन शर्मिंदगी और खिजालत में झुकी रही। कुछ सोचती रही, यहाँ तक कि अपनी नमनाक आंखों से उसने अपनी माँ मैकल की तरफ देखा और कहने लगी, अम्मा, मैं मानती हूँ कि उन्हें मुझसे बड़े शिकवे, बड़े गिले और शिकायत हैं, लेकिन अम्मा ये भी तो सोचो, वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा एहतराम करते हैं, तुम्हें माँ कहकर पुकारते हैं। क्या माँ होकर तुम इतना भी काम नहीं कर सकती कि ज़ैनुद्दीन को मुझसे राजी करा दो? इस पर मैकल दुख भरे अंदाज में कहने लगी, तू बड़ी भोली और किसी कदर बेवकूफ़ भी है बेटी। इंसानी जज्बे दरिया और सागर की लहरों की तरह होते हैं। जब उनका रुख मुड़ जाता है तो उसके सामने बंद नहीं बांधा जा सकता। तुम जानती हो ज़ैनुद्दीन ने तुमको पसंद किया था और जिस वक्त उसकी माँ ने तुम्हारा रिश्ता मांगा था तो मैंने सुना था वो बड़ा खुश था, लेकिन तुमने इनकार करके ना सिर्फ ज़ैनुद्दीन की दिल शिकनी की बल्कि तुमने उस मोहतरम खातून का भी दिल तोड़ा जो तुम्हारी सगी फूफी थी, जो ज़ैनुद्दीन की माँ थी। क्योंकि ये सारे वाकयात ज़ैनुद्दीन के जहन में महफूज हैं, लिहाजा वो जानता है कि तुमने सिर्फ उसकी नहीं, उसकी माँ की भी दिल शिकनी की है। सबता शायद वो बेचारा अपनी दिल शिकनी को तो भूल जाता, लेकिन तुमने इनकार करके जो उसकी माँ का दिल तोड़ा, याद रखना उस हादसे, उस करब खेजी को वो कभी नहीं भूलेगा। अगर मैंने उसकी मिन्नत समाजत करके उसे तुमसे राजी भी करने की कोशिश की तो याद रखना वो नहीं मानेगा, बल्कि तुम्हारी तरह मुझसे भी दूर हट जाएगा, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मेरी बेटी, रहा सवाल बदरुद्दीन का, तो वो मेरा नवासा है, तेरा सगा भांजा है, तेरी उस बहन का बेटा है जिसे तू बहुत चाहती थी, जिसके बगैर तू खाना नहीं खाती थी। मुझे हैरत हुई कि तूने अपनी उस बहन के यतीम बच्चे को अपने घर से चलता किया और ज़ैनुद्दीन को सुनाने के लिए तूने ये कह दिया कि बदरुद्दीन को भी ले और यहाँ से ले जाए और यहाँ ना आया करे। जब ज़ैनुद्दीन को तूने अपने घर आने से मना कर दिया और बदरुद्दीन को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा, तो फिर ना ज़ैनुद्दीन तुझे अहमियत देगा, ना बदरुद्दीन तुमसे राजी होगा। बेटी, दिन जैसे खामोशी से कटते हैं, काटती रहो। ताहम मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त देती हूँ कि तुम गाहे बागाहे ज़ैनुद्दीन और बदरुद्दीन से मिल लिया करो, उन दोनों के काम खुद किया करो। तुम जानती हो ये सारे काम आजकल 48 कर रही है। मैकल जब खामोश हुई तब सबता बड़ी फराखदिली का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, अम्मा, 48 हसीन और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अच्छी लड़की भी है। अम्मा, मैं जानती हूँ अमीर के सारे काम वो खुद करती है। मुझे यहाँ तक बताया था कि जब वो इस हिसार में आई थी तो इससे पहले अमीर पथरीली ज़मीन पर सोया करते थे और छोटे छोटे कंकरियों का एक तकिया उन्होंने बना रखा था। यहाँ आने के बाद 48 ने उस जगह रेत बिछा दी जहाँ अमीर सोया करते थे, और रेत ही का नरम तकिया भी उसने ज़रा ऊंचा करके बनाया। अम्मा, मैं आपसे ये कहूँ, अगर अमीर 48 की तरफ माइल होते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाते हैं, तो मैं हसद नहीं करूँगी, खुशी का इजहार करूँगी, इसलिए कि ज़ैनुद्दीन जो मेरी फूफी के बेटे हैं, कम अज़ कम उनका घर तो आबाद होगा। अम्मा, ज़ैनुद्दीन अगर किसी से शादी नहीं करते तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया और एक बहुत बड़ा हादसा होगा, इसलिए कि ज़ैनुद्दीन के बाद सिर्फ बदरुद्दीन इस ख़ानदान का एक फ़र्द बचता है। अम्मा, मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह पहले ये ख़ानदान हंसता बसता था, इसी तरह फिर इस ख़ानदान में बच्चे हों और ये ख़ानदान पहले की तरह फले फूले। अम्मा, मैं ये भी चाहती हूँ अमीर अपने बच्चों के अंदर भागें, दौड़ें और कहे लगाएं, लेकिन उनकी हालत तुमने देखी, ऐसा लगता है जैसे उनसे किसी ने उनकी मुस्कुराहट हमेशा के लिए छीन ली हो। अम्मा, मैं उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करूँगी। अगर ना भी हुए तब भी मैं उनका काम करते हुए फ़ख्र महसूस करूँगी कि अगर वो मुझे अपनी बीवी बनाकर मेरे साथ एक नए रिश्ते की इब्तिदा नहीं करना चाहते तो उनके साथ मेरा पहले से एक रिश्ता तो है ही। मैं उनके मामू की बेटी हूँ और उसी रिश्ते के तहत मैं उनके सारे काम खुद करने का कुछ ना कुछ हक तो रखती हूँ। अम्मा, इस मौके पर आप भी मेरा थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं। ज़ैनुद्दीन आपकी बात मानते हैं, बदरुद्दीन भी आपसे मोहब्बत करता है,
آپ کی گود میں آ کر بیٹھتا ہے۔ اماں جہاں آپ بدرالدین کو سمجھا سکتی ہیں وہاں آپ آہستہ آہستہ زین الدین سے بھی کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اماں تمہاری بات ضرور مان جائیں گے۔ اس موقع پر مائیکل کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ ایک گہری نگاہ اس نے اپنے پہلو میں بیٹھی سبتا پر ڈالی، پھر کہنے لگی، بیٹی جب تو نے میری بات نہیں مانی جو میری سگی بیٹی ہے تو زین الدین میری بات کیسے مانے گا جو میرے شوہر کا بھانجا ہے؟ شکایت بھرے انداز میں سبتا نے مائیکل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ میں نے آپ کی کون سی بات نہیں مانی؟ مائیکل نے سبتا کی طرف گھورا، پھر کہنے لگی، جس وقت زین الدین کی ماں نے زین الدین کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا اور تم نے انکار کر دیا تھا، میں نے تمہیں بہت سمجھایا کہ اس رشتے سے انکار نہ کرو، بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ میں نے تمہاری منت بھی کی کہ زین الدین جیسا زندگی کا ساتھ تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ کیا تم نے اس وقت میری بات مانی تھی؟ کیا تم نے اس رشتے کو دھتکار نہیں دیا تھا؟ تمہارے اس دھتکارنے ہی کی وجہ سے یاد کرو یہاں آنے کے بعد جب میں اور تم دونوں زین الدین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور تم نے زین الدین سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہا، تب جانتی ہو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جس در سے اسے ایک بار دھتکار دیا جاتا ہے اس در پر وہ دوبارہ دستک نہیں دیتا۔ بیٹی جو کچھ کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات اپنے دل کے کرتاس پر لکھ رکھو کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی۔ سبتا تھوڑی دیر کے لیے اداس ہو گئی، پھر کہنے لگی، اچھا اماں مجھے تم سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں ہے، میں اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑتی ہوں، میرا خدا جو فیصلہ کرے گا میں سمجھتی ہوں میرے حق میں وہی بہتر ہوگا۔ اماں امیر نے کل اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنا ہے، اماں ان کے زیادہ راہ کے لیے کچھ چیزیں نہ ہم تیار کر لیں، کھانے پینے کی ایسی اشیاء جو چند دن تک خراب نہ ہو۔ جب وہ کوچ کریں گے تو میں اور آپ انہیں الوداع کہنے کے لیے جائیں گے، جو چیزیں ہم ان کے لیے تیار کریں گے وہ آپ انہیں دینا، میں نہیں دوں گی، ہو سکتا ہے میرے دینے پر وہ لینے سے انکار کر دیں۔ مائیکل نے اسے اتفاق کیا تھا۔ پھر دونوں ماں بیٹی زین الدین کے حلب کی طرف جانے اور آنے والی جنگوں سے متعلق گفتگو کرنے لگی تھی۔ حسین اور خوبصورت 48 اپنے کمرے میں بیٹھی کسی مذہبی کتاب کا مطالعہ مشعل کی روشنی میں کر رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے سے قاضی ابو سعید نے اسے آواز دے کر بلایا۔ اس پر 48 فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب اس نے اپنی مسحری کے ایک طرف رکھ دی، اٹھی ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئی اور قاضی ابو سعید کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا آپ نے مجھے بلایا؟ اس پر قاضی ابو سعید نے اسبات میں گردن ہلائی، اپنے سامنے 48 کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئی تب قاضی ابو سعید کی آواز گونجی، بیٹی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، پتہ نہیں وہ فیصلہ غلط ہے یا درست، میں نے تمہارے متعلق ایک اندازہ لگایا ہے، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹی اگر میں زین الدین کے پاس جاؤں اور اسے تمہارے رشتے سے متعلق بات کروں تو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ دیکھ بیٹی مجھے میرے اس سوال کا کھل کر جواب دینا، ہچکچاہٹ میں مت رہنا۔ تمہارے اٹھنے بیٹھنے تمہاری گفتگو سے میں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ تم زین الدین کو پسند کرتی ہو، اب اپنی خواہش اپنے فیصلے کا اظہار کرو۔ 48 نے اس موقع پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں گردن جھکائے رکھی، پھر اس کی دھیمی سی آواز بلند ہوئی، بابا آپ کا اندازہ درست ہے، میں انکار نہیں کروں گی، میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ میں امیر زین الدین کو پسند کرتی ہوں، ان کی زندگی کی ساتھی بننا چاہتی ہوں۔ بابا اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کروں گی۔ اس پر قاضی ابو سعید اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور 48 کو مخاطب کر کے کہنے لگے، بیٹی یہ جواب دے کر تم نے گویا میرا دل خوش کر دیا ہے، اب تو یہیں بیٹھ، زین الدین مستقر کی طرف گیا ہے، میں اس موضوع پر وہیں اس سے بات کر کے لوٹتا ہوں۔ قاضی ابو سعید کے ان الفاظ پر 48 کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، مسکرا رہی تھی جبکہ قاضی ابو سعید باہر نکل گئے تھے۔ قاضی ابو سعید کے کمرے سے اٹھ کر جانے کے بعد 48 اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب مطالعہ وہ بھول گئی تھی اور کمرے میں جلتی چھوٹی سی مشعل کی روشنی میں وہ بڑی بے چینی سے قاضی ابو سعید کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قاضی ابو سعید لوٹے، اس حالت میں کہ اداس اور افسردہ تھے، گردن ان کی جھکی ہوئی تھی، اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے 48 کے کمرے کی طرف گئے۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے 48 خود بھی اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ 48 اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور قاضی ابو سعید کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ قاضی ابو سعید بیٹھے نہیں، دکھ بھری ایک گہری نگاہ 48 پر ڈالی، پھر کہنے لگے، 48 میری بیٹی، میں جس کام کے لیے گیا تھا یوں جانو اس میں ناکام رہا ہوں، زین الدین نے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر 48 چونک سی گئی تھی، چہرے پر اداسیاں رقص کرنے لگی تھی، آنکھوں میں ویرانیاں آ گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے قاضی ابو سعید کو مخاطب کیا، بابا کیا وہ مجھ سے ہی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ کیا وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں؟ اس پر دکھ بھرے انداز میں قاضی ابو سعید نے پھر کہنا شروع کیا،
बेटी, वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। उसका जवाब ये था कि मैंने शादी करनी ही नहीं है। मैंने उसे बड़ा समझाया, लेकिन मेरी बच्ची बात बनी नहीं। वो शादी करने पर तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद काजी अबू सईद रुक गए। कुछ देर तक गहरी, उदास और वैरानिया भरी खामोशी तारी रही। दोनों अपनी जगह पर खड़े रहे। यहाँ तक कि 48 ने काजी अबू सईद को मुखातिब किया। बाबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या इस मौजू पर मैं खुद बराह रास्त अमीर से बात कर सकती हूँ? इस पर काजी अबू सईद खुशी का इजहार करते हुए कहने लगे, बेटी, मेरी तरफ से तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त है। अगर तुम बराह रास्त उससे गुफ्तगू करो, उसे इस शादी पर रजामंद कर लो, तो मैं समझता हूँ इसमें जहाँ मेरी खुशी होगी वहाँ तुम्हारी भी खुशबख्ती और सआदतमंदी पिन्हा होगी। उसके साथ ही काजी अबू सईद अपने कमरे की तरफ चले गए थे, जबकि 48 इस मौजू पर ज़ैनुद्दीन से बात करने के लिए अपने मकान से निकली थी। 48 जब अपने मकान से बाहर निकली तो उसने देखा है रिहायशी मकानों के सामने ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम और फजल बिन इसहाक तीनों कुछ दूसरे सालारों के साथ अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए दरियाए ओरेंटस की तरफ, जो बुलंद कोहिस्तानी सिलसिला था, उसके ऊपर जो बुर्ज बने हुए थे, उनकी तरफ चले गए थे। लिहाजा 48 बेचारी मायूस और उदास होकर लौटी और अपने कमरे में चली गई थी। रात का काफी हिस्सा ज़ैनुद्दीन ने अपने सालारों के साथ अपने बुर्जों का जायजा लेने पर ही गुजारा, जिसकी बिना पर 48 को उस मौजू पर उससे गुफ्तगू करने का कोई मौका न मिला। अगले रोज जब लश्कर कूच करने के लिए तैयार हो गया, लश्कर के आगे ज़ैनुद्दीन, अदनान बिन हाशिम और कुछ दूसरे छोटे सालार थे। एक तरफ फजल बिन इसहाक दूसरे सालारों के साथ उन्हें अलविदा करने के लिए खड़ा था। उनके साथ काजी अबू सईद, मुगन्नी अहमद बिन कासिम, बदरुद्दीन भी खड़े हुए थे। उस मौके पर 48 कुछ सामान उठाए ज़ैनुद्दीन के घोड़े के पास आई और उसकी खुरजीन में कुछ चीजें डालते हुए कहने लगी, अमीर, इसमें आपके लिए ज़्यादा राह है। इसमें खुश्क चीजें हैं जो चंद दिन तक खराब नहीं होंगी। मेरी दुआ है कि जिस मुहिम पर आप निकले हैं, खुदावंदे कदूस उसमें आपको कामयाब करे। उसके बाद 48 पलटी अदनान बिन हाशिम के पास आई, उसके घोड़े की खुरजीन में भी ज़्यादा राह डाला और उसे मुखातिब करके कहने लगी, इब्ने हाशिम, मेरे भाई, आप दोनों इस हिसार के लिए कहकशां का दर्जा रखते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा राह तैयार किया था, कुछ अमीर को दिया है। मेरी दुआ है कि आप दोनों अपनी मुहिम से कामयाब और कामरान लौटे। जवाब में अदनान बिन हाशिम मुस्कुराया और कहने लगा, 48 मेरी बहन, तू एक हमदर्द और नरम दिल बहन है। तेरी दुआएं यकीनन कबूल होंगी। मैं और अमीर यकीनन कामयाब लौटेंगे। मेरी बहन देख, तेरे रिश्ते से मुतालिक काजी अबू सईद ने मेरी और फजल बिन इसहाक की मौजूदगी में बात की थी। फिलहाल अमीर ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है, पर तू दिल शिकनी का शिकार ना होना। इस मस्कन में देख, तेरे अनगिनत भाई हैं, वो तुझे मायूस तो नहीं होने देंगे। मेरी बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं, फजल बिन इसहाक, काजी अबू सईद, अहमद बिन कासिम, अमीर ज़ैनुद्दीन को एक ना एक दिन तुमसे शादी करने पर तैयार कर लेंगे। अदनान बिन हाशिम की उस गुफ्तगू से 48 खुश हो गई थी। उसका शुक्रिया अदा किया, फिर पीछे हट गई थी। एन उसी वक्त एक तरफ से मैकल और सब्ता भी दोनों माँ बेटी आई। मैकल ने भी कुछ सामान ज़ैनुद्दीन के घोड़े की जीन से बांधा। सब्ता भी पास खड़ी रही। ज़ैनुद्दीन ने कोई एतराज नहीं किया था। उसके बाद ज़ैनुद्दीन ने काजी अबू सईद से इजाज़त ली। जब काजी अबू सईद ने असबात में गर्दन हिलाई, तब एक साथ ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई। उसके बाद वो अपने लश्कर के साथ हल्ब की तरफ जाने के लिए अपने हिसार से निकल गए थे। ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम अपने लश्कर को लेकर जब हल्ब पहुंचे तो सुल्तान इमादुद्दीन ने शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल शहर से बाहर निकल कर किया। सुल्तान ने एक दिन और एक रात ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम के लश्कर को सुस्ताने और आराम करने का मौका फराहम किया। उसके बाद सुल्तान, ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम दूसरे सालारों के साथ लश्कर लेकर असारिब की तरफ रवाना हुए थे। मौरखीन का कहना है कि असारिब या असारिब को सलीबी करेब के नाम से भी याद करते थे। ये हल्ब से तकरीबन 9 मील अंताकिया के रास्ते में बड़ा मशहूर, मजबूत और मुस्तहकम किला था। साथ ही मौरखीन ये भी लिखते हैं कि किले का नाम सर्ब से निकला है, जिसके मानी बकरी की चर्बी के हैं। साथ ही मौरखीन ये भी लिखते हैं कि आजकल ये शहर खंडर पड़ा है, मगर करीब में इस नाम का एक कस्बा अब मौजूद है। असारिब या असारेब हल्ब से 1 दिन और अंताकिया से 2 दिन की मुसाफत पर था। असारिब में सलीबियों का जो लश्कर था, उसके हौसले इस कदर बड़े हुए थे कि पहले तो वो असारिब के इर्द गिर्द जो मुसलमानों के शहर और बस्तियां थी, उन्हें बेदरेग अपना हदफ बनाते रहे थे। अब जब उन्हें पता चला कि सुल्तान इमादुद्दीन उनकी उन ज्यादतियों, उनके उन मजालिम और जबरो सितम का इंतकाम लेने के लिए अपने लश्कर के साथ असारिब का रुख किए हुए हैं, तो उन्होंने इस खबर को कोई अहमियत ना दी, बल्कि असारिब के सलीबी हाकिम ने अपने लश्कर को उस्तवार किया और असारिब शहर और किले से बाहर उसने सुल्तान इमादुद्दीन का मुकाबला करने की ठान ली थी। लिहाजा इमादुद्दीन, ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम अपने लश्कर के साथ जब असारिब के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके सामने असारिब का लश्कर उनसे 2-2 हाथ करने के लिए पड़ाव किए हुए था।
جو ہی مسلمان وہاں پہنچے اسارب والوں نے نعرے بلند کرتے ہوئے مسلمانوں پر اپنا رعب اور خوف طاری کرنا چاہا۔ ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے اپنی صفیں بھی درست کرنا شروع کر دی تھی۔ عماد الدین نے بھی زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے ساتھ مل کر اپنا پڑاؤ درست کیا۔ پورے لشکر کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ عماد الدین نے جو حلب سے لے کر آیا تھا اپنی کمانداری میں رکھا اور اپنے نائب کی حیثیت سے حلب ہی کے چند سالاروں کو اس نے اپنے حصے میں رکھا تھا، جبکہ جو لشکر زین الدین اور عدنان بن ہاشم لے کر آئے تھے وہ انہی کی کمانداری میں رہنے دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کے 2 حصے تھے، ایک حلب کا لشکر، دوسرا زین الدین اور عدنان بن ہاشم کا لشکر تھا۔ صلیبیوں کے لشکر میں کچھ دیر تک ہولناک نعرے اور دل خراش سی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ اس کے بعد اسارب کے حاکم اور سالاروں نے اپنے لشکر کو صحرائی رات کی گہری خاموشیوں میں اچانک ابھرتے شام کے ماتمی سایوں، محدودیت کے لمحوں میں سمٹتی ویران دیولانوں کی سنگینیوں کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے لشکر پر کھیتوں کی مٹی کو ذرہ ذرہ کرتے، خلیانوں کے ڈھیر کو تنکا تنکا کرتے، مرگ کے طویل سلسلوں، اجل کی تختیاں لکھتے، آندھیوں کی سلوٹوں سے اٹھتے پرجوش بغولوں اور واہموں کے سانپوں کی طرح حملہ ور ہو گئے تھے۔ اپنے کام کی ابتدا کرنے سے پہلے مسلمانوں کے متحدہ لشکر نے صداؤں کے ہجوم میں بشر کی تقدیر بدل دینے والے عناصر اور وقت کی دوربین نگاہوں، صوت و معانی کے پیراہن بدل دینے والے فطرت کے خشمگین عناصر کی طرح تکبیریں بلند کی تھی۔ ان تکبیروں نے رزم گاہ کے ہر ذرے کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان عماد الدین اور زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے اپنے لشکر کو لمحوں کو زنجیر، دل کو شکن شکن، جبیں کو خون کے آلود کر کے طوفان سے لڑنے، بجلیوں سے کھیلنے والی موت کی تمازت اور قرب کے تلاطم کی طرح آگے بڑھایا تھا۔ پھر مسلمان مجاہد اور لشکری صلیبیوں پر ہر شے کی ذات کی دہلیز پر خون کی آندھیاں کھڑی کرتے، حوصلوں کے ثبات وقت کے طوفانوں کے غبار میں سر پر موت بن کر کھیل جانے والی بے باک مشعلوں کی طوفانی یورش اور صحرا میں اٹھنے والی آندھیوں اور آسمان سے برستی آگ کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس طرح دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے رزمگاہ کے اندر فراموشی کے لمحوں میں نفرت کے جہنم آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاخوں کو بے برگ اور بے ثمر، ذوق نمو کو بے اثر، زندگی کے حصار کو قرب کی دھوپ کسی کیفیت میں تبدیل کرنے والے لمحات میدان جنگ میں ناچ اٹھے تھے۔ کچھ دیر تک اسارب شہر سے باہر ہولناک ٹکراؤ ہوتا رہا۔ صلیبیوں کو پکی پختہ امید تھی کہ وہ مسلمانوں کے لشکر کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جو وقت گزرنے لگا تو صلیبیوں کی امیدیں اور ان کی خواہشیں مرگ میں تبدیل ہونے لگی تھی، اس لیے کہ مسلمانوں نے اب ان پر دباؤ بڑھاتے ہوئے تیزی سے ان کے لشکر کی تعداد کو کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسارب کے حاکم اور سالاروں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو ان پر بری طرح حاوی ہوتے جا رہے ہیں اور ایک طرح سے اگلے حصے میں انہوں نے ان لشکریوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، تب انہوں نے شکست قبول کی۔ بھاگ کر اسارب کے قلعے میں وہ محصور ہو گئے تھے۔ شہر سے باہر اسارب والوں نے جو بھی اپنی ضرورت کا سامان رکھا ہوا تھا اس پر سلطان نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے پڑاؤ کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ پھر سلطان نے اپنے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا۔ چنانچہ جب حلب سے آنے والے سالاروں کے علاوہ زین الدین اور عدنان بن ہاشم دونوں سلطان کے خیمے میں گئے، تب سلطان نے پہلے تو اس شاندار فتح اور کامیابی پر سارے سالاروں کو مبارکباد دی، پھر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں لشکر کو کم از کم 3 دن آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس دوران لشکری تھکاوٹ دور کر کے تازہ دم ہو جائیں گے۔ جو لشکری زخمی ہوئے ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کریں گے اور وہ کافی حد تک بحال ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اسارب شہر کی فصیل پر حملے شروع کر دیں گے۔ پھر میں دیکھوں گا کہ اسارب کے یہ صلیبی کب تک اپنے آپ کو ہمارے سامنے محفوظ رکھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ صلیبیوں کے خلاف ہماری پہلی بڑی مہم ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے اور اسارب شہر کو ہم نے بزور قوت، بزور شمشیر چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا تو پھر یاد رکھنا صلیبیوں پر ہمارا ایک خوف، رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نہیں اپنے کئی شہر صلیبیوں سے نکال کر اپنے قبضے میں کریں گے اور ساتھ ہی جگہ جگہ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ گزشتہ سالوں میں جو صلیبیوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے ہیں، ان مظالم کی داستانیں جب میں سنتا ہوں یا جو لوگ ان مظالم کا شکار ہوئے جب وہ میرے سامنے آتے ہیں، تب اکثر اوقات میں فیصلہ کرتا ہوں کہ صلیبیوں کے جس شہر پر بھی میں حملہ آور ہوں ان کی ساری تعداد کو کاٹ کر رکھ دوں۔ لہٰذا جو فیصلہ میں نے کیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ 3 دن لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ میں اب چاہتا ہوں آپ اٹھیں، لشکر کے کھانے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد لشکر کا ایک حصہ بیدار رہ کر چوکس رہے گا اور پہرا دیتا رہے گا تاکہ لشکری آرام کر سکیں۔ اس طرح باری باری پہرے پر جانے والے لشکر بدلتے رہیں گے اور دوسرے آرام کرتے رہیں گے۔
اس کے بعد سلطان عماد الدین اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ سلطان کا ایک چھوٹا سالار جس کے ذمہ پڑاؤ کی حفاظت کے فرائض تھے وہ سلطان کے سامنے آیا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، حلب سے روانہ ہونے سے پہلے آپ نے دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے جو اپنے مخبر اور طلایہ گر روانہ کیے تھے ان میں سے کچھ پڑاؤ میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کچھ انتہائی اہم خبریں ہیں اور وہ ابھی اور فی الفور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر سلطان نے خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا اور آنے والے سالار کو حکم دیا کہ ان مخبروں اور طلایہ گروں کو فوراً اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ سلطان کے حکم کے مطابق جب ان لشکریوں کو اس خیمے میں لایا گیا تب اپنی جگہ سے اٹھ کر عماد الدین اور سارے سالاروں نے ان سے مصافحہ کیا، پھر سلطان بیٹھ گیا، باقی سالار بھی بیٹھ گئے۔ آنے والے مخبروں کو بھی سلطان نے اپنے قریب بٹھا لیا تھا۔ پھر سلطان نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز ساتھیو، جو خبریں تم لے کر آئے ہو اب کہو، وہ خبریں کیا ہیں، ان کی نوعیت اور کیفیت کیا ہے؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، یروشلم کے بادشاہ بالڈون کو آپ کے اسارب پر حملہ آور ہونے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی، لہٰذا اس نے ایک کافی بڑا لشکر اسارب کے صلیبیوں کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے جو اسارب کے نواح میں ہم سے ٹکرائے گا۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں کہ بالڈون نے جو اپنا جرار لشکر اسارب کے صلیبیوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے اس لشکر کے اندر جو سالار ہیں انہوں نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اسارب کے صلیبیوں کو یہ اطلاع دے دی ہے کہ ان کی مدد کے لیے ہم عنقریب پہنچنے والے ہیں، لہٰذا ان کے اس پیغام کی وجہ سے اسارب محافظ لشکر کے حوصلے پہلے کی نسبت کافی بلند ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب سلطان نے اسے مخاطب کیا، پہلے یہ کہو کہ بالڈون کی طرف سے آنے والا لشکر یہاں سے کتنی دور ہوگا اور وہ کب اور کس وقت اسارب پہنچ سکتا ہے؟ اس پر وہ مخبر کچھ سوچنے لگا، پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جس رفتار سے وہ اسارب کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر وہی رفتار انہوں نے قائم رکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی شب کے پچھلے حصے میں وہ اسارب کے نواح میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان نے پھر مخبر کو مخاطب کیا، ان کی تعداد سے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مخبر نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، سلطان محترم، ان کی تعداد ہمارے لشکر سے زیادہ ہے۔ سلطان نے کچھ دیر سوچا پھر ان مخبروں کو جا کر آرام کرنے کے لیے کہا۔ اس پر وہ مخبر اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سلطان تھوڑی دیر گہری سوچوں میں ڈوبا، اس کے بعد بولا اور اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، یروشلم کا بادشاہ بالڈون شاید یہ خیال کرتا ہے کہ جو لشکر اس نے اسارب کے صلیبیوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے اس لشکر کی مدد سے وہ اسارب شہر کو ہم سے بچا لے گا، لیکن ہم نے بالڈون اور اسارب کے صلیبیوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہی لشکر کیوں نہ لے آئے، اسارب پر ہم نے ہر صورت میں قبضہ کرنا ہے اور یہ قبضہ ہمارے لیے بڑا ضروری اور لازمی ہو گیا ہے۔ اس کے دو نتیجے نکلیں گے، اول یہ کہ ہمارے لشکریوں کے حوصلے صلیبیوں کے خلاف بلند ہو جائیں گے، دوم یہ کہ جب ہم صلیبیوں سے بزور قوت یہ شہر اور قلعہ چھینیں گے تو انہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ مسلمان یوں ہی نہیں پڑے رہے بلکہ وہ بیدار ہیں اور اپنے کام کی ابتدا کر چکے ہیں، جس کی بنا پر ان پر ہمارا ایک طرح کا رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے گا جو آنے والے دور میں ضرور ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، کچھ سوچا، دوبارہ اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب ہم نے بیک وقت دشمن کے دونوں لشکریوں سے نبٹنا ہے، اسارب والوں سے بھی اور اس لشکر سے بھی جو یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے اسارب والوں کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان دونوں لشکروں کو آپس میں نہیں ملنے دینا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جب خاموش ہوا تب زین الدین سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، اس موقع پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو میں کہوں وہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس پر عمل کیا جائے گا، ورنہ سلطان محترم جو منصوبہ بندی آپ قائم کریں گے وہی ہمارے لیے آخری ہوگی۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے زین الدین کی طرف دیکھا، پھر سلطان کہنے لگا، زین الدین میرے بیٹے، میں جانتا ہوں تو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، حرب و ضرب کے مکتب کا تعلیم یافتہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو تجویز تم پیش کرو گے اس پر عمل کر کے یقیناً ہم دشمن کے دونوں لشکروں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔ کہو بیٹا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان کے ان الفاظ کے جواب میں زین الدین مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، آپ اپنے حصے کے لشکر اور سالاروں کے ساتھ یہیں رہیں جہاں اس وقت ہم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ زین الدین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، مجھے اور عدنان بن ہاشم کو اجازت دے کہ ہم دونوں بھائی اپنا لشکر لے کر آنے والے مخبروں کی رہنمائی میں یروشلم کی طرف سے بالڈون کے آنے والے لشکر کا رخ کریں۔ مخبروں کا کہنا ہے کہ وہ جس رفتار سے سفر کر رہے ہیں اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو آنے والی شب کے پچھلے حصے یا صبح کے آس پاس وہ اسارب کے نواح میں پہنچیں گے۔
मैं चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर तक मैं और अदनान बिन हाशिम यहां से कूच करें, किसी भी मुनासिब जगह रुककर आधी रात के वक्त बाल्डोन के आने वाले लश्कर को रोककर उस पर जरब लगाएं, और जरब भी उस पर ऐसी लगाएं कि उनमें से उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार दें और बाकी को असारिब की तरफ आने की बजाय वापस यरूशलेम की तरफ भाग जाने पर मजबूर कर दें। ज़ैनुद्दीन जब खामोश हुआ तब सुल्तान ने कुछ देर तक तौसीफी अंदाज में ज़ैनुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ज़ैनुद्दीन मेरे बेटे, तुम्हारी तजवीज़ बहुत उम्दा है, और अगर तुम दोनों मिलकर बाल्डोन के लश्कर को शिकस्त देने और मार भगाने में कामयाब हो जाओ तो फिर असारिब हमारे सामने ज्यादा देर ठहर नहीं सकेगा, और महसूर हो जाने वाले लश्कर का खात्मा करके खुदावंदे कद्दूस ने चाहा तो असारिब पर हम अपना मुकम्मल कब्जा कर लेंगे। सुल्तान के रजामंद होने के बाद उस तयशुदा मनसूबाबंदी के मुताबिक सबसे पहले मुखबिर यरूशलेम से आने वाली शाहराह पर रवाना कर दिए गए थे, जबकि ईशा की नमाज के बाद ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम भी अपने लश्कर को लेकर कूच कर गए थे। एक इंतहाई मुनासिब जगह जहां छोटे छोटे टेले थे, जमीन कटी फटी थी, वहां ज़ैनुद्दीन ने अपने लश्कर को रोक दिया। उस मौके पर अदनान बिन हाशिम और कुछ छोटे सालार ज़ैनुद्दीन के पास थे। ज़ैनुद्दीन ने पहले अपनी आंखों पर हाथ जमाते इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर अदनान बिन हाशिम को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाई, दुश्मन पर अचानक जरब लगाने के लिए इससे बेहतर घात लगाने की जगह शायद हमें कहीं ना मिल सके। यहाँ घात लगाकर हम इस शाहराह को बाआसानी देख सकते हैं जिस शाहराह पर से बाल्डोन के लश्कर ने आना है, और फिर हमारे मुखबिर पहले ही उनकी तरफ रवाना हो चुके हैं और उनकी आमद से पहले वो हमें आगाह करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका, कुछ सोचा, दोबारा वो अदनान बिन हाशिम को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे अजीज भाई, मैं तुम्हारे सामने एक तजवीज़ पेश करता हूँ, पहले वो सुनो। इसके बाद इसमें तुम कोई तब्दीली करना चाहोगे तो मेरे भाई उस पर भी अमल किया जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका, फिर कहने लगा, इब्ने हाशिम मेरे अजीज भाई, लश्कर को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसी तरह छोटे सालार भी आपस में तकसीम हो जाएंगे। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा। जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं ये जगह बड़ी महफूज और उम्दा है। छोटे छोटे टेले हैं, कटी फटी जमीन है जहाँ बड़ी आसानी और खूबी से घात लगाई जा सकती है। शाहराह जो यरूशलेम से आ रही है वो करीब है। मेरे अजीज भाई, अपने हिस्से के लश्कर के साथ तुम यहाँ घात लगा लेना। मैं थोड़ा सा नीचे जाकर यानी असारिब की तरफ ऐसे ही सरजमीन में अपने हिस्से के लश्कर के साथ घात लगाऊंगा। अब इससे आगे काम ये शुरू होगा कि हम बिल्कुल खामोशी से दुश्मन का इंतजार करेंगे। घोड़ों के मुंह उनके दहानों से बांध दिए जाएंगे ताकि वो आवाज निकालने या हिनहिनाने की कोशिश ना करें, और ये जो कटी फटी जमीन है इसके अंदर घोड़ों को खड़ा कर दिया जाएगा ताकि शाहराह पर सफर करने वाले हमारे घोड़ों को देख ना सकें। घात लगाने के बाद यहाँ आधे लश्कर को तुम तीर अंदाजी से लेस करके घात में बिठा देना, बाकी आधे लश्कर को बिल्कुल तैयार रखना। जो ही दुश्मन आए वो अपने घोड़ों पर सवार हो जाएं। मेरे अजीज भाई, जब दुश्मन के लश्कर का ज्यादा हिस्सा तुम्हारे पास से गुजर जाए और उस लश्कर का पिछला हिस्सा तुम्हारे करीब आ जाए, तब सबसे पहले तुम अपने तीर अंदाजों को हरकत में लाना। वो मूसलाधार बारिश की तरह दुश्मन के लश्कर के पिछले हिस्से में तीर अंदाजी करें। इस तरह अंधेरे में दुश्मन के कई लश्करी तीरों का निशाना बनकर जमीन बोस हो जाएंगे। उनके घोड़े इधर उधर भागने लगेंगे। अफरा तफरी का एक आलम बर्पा होगा। ऐसे में तुम लश्कर के दूसरे हिस्से के साथ बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहना। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तुमसे जरा नीचे होऊंगा। जब दुश्मन के लश्कर का अगला हिस्सा मेरे पास आएगा तो तुम्हारी तरह मैं भी अपने आधे लश्कर के साथ उन पर तेज तीर अंदाजी करूंगा। इस तरह जहां पुश्त पर तुम्हारे लश्करियों की तीर अंदाजी की वजह से दुश्मन के लश्कर के अंदर बदनज़मी फैलेगी, इसी तरह मेरे साथियों की तीर अंदाजी से दुश्मन के लश्कर के अंदर हलचल और अफरा तफरी बर्पा हो जाएगी, और इसी से हमने फायदा उठाना है। चुनाचे जब ये देखा जाए कि तीर अंदाजी से दुश्मन का काफी नुकसान हुआ है, तब फिर तीर अंदाज भी फौरन अपने घोड़ों पर सवार हो जाएं और तुम अपने पूरे लश्कर के साथ दुश्मन के लश्कर के पिछले हिस्से पर हमलावर हो जाना। चूंकि दुश्मन के लश्करी पहले ही तीर अंदाजी के बाइस बदहवास हो रहे होंगे, और जब तुम गहरी तारीकी में उन पर जोरदार हमले शुरू करोगे तो उन पर एक खौफ, उन पर एक लर्जा तारी हो जाएगा। इतनी देर तक दुश्मन के लश्कर के अगले हिस्से पर मैं भी ऐसे ही कार्रवाई शुरू कर चुका हूँगा। इस तरह दुश्मन के लश्करियों के दिल में ये खौफ दोचंद हो जाएगा कि मुसलमानों के 2 लश्करों ने उन पर हमला किया है, और वो ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि जिन लश्करियों ने इससे पहले उन पर तीर अंदाजी की थी, हो सकता है वो लश्करी उन 2 हमलावर होने वाले लश्करियों से अलहदा और मुख्तलिफ हों। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका, दोबारा अदनान बिन हाशिम को मुखातिब करके कह रहा था, इब्ने हाशिम मेरे भाई, मैं तुम पर यह वाज़ेह कर दूं कि क्योंकि बाल्डोन का लश्कर यरूशलेम से आ रहा है, लिहाजा वो अपने साथ खुराक, हथियारों के ज़खायर के अलावा बहुत सा सामान लेकर आएगा, और जाहिर है वो सामान उनके बार बर्दारी के जानवरों पर लदा होगा, और बार बर्दारी के जानवर सिर्फ 2 जगह हो सकते हैं। या तो बार बर्दारी के जानवरों को वो लश्कर के दरमियानी हिस्से में रखेंगे, या बार बर्दारी के जानवर लश्कर की पुश्त पर हरकत करेंगे। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो,
بالڈون کے لشکر کو شکست دینے کے بعد ہم نے اسے یہاں سے اسارب کی طرف نہیں جانے دینا، بلکہ واپس بچے کچے لشکریوں کو یروشلم کی طرف بھاگنے پر مجبور کرنا ہے اور بار برداری کے سارے جانوروں پر قبضہ کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین رکا، سوچا، اس کے بعد عدنان بن ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی، میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا۔ فی الوقت میرے پاس یہی تجویز تھی، اس میں اگر کوئی تبدیلی تم کرنا چاہو تو میرے بھائی ایک بڑے سالار کی حیثیت سے تم اس کا حق رکھتے ہو۔ رات کی گہری تاریکی میں عدنان بن ہاشم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ جو تجویز آپ نے پیش کی ہے میرے عزیز بھائی، اس میں مجھے ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کرنی، یہی تجویز آخری ہے اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ عدنان بن ہاشم کے ان الفاظ پر زین الدین خوش ہو گیا تھا، چنانچہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ عدنان بن ہاشم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہیں گھات لگا گیا تھا، جبکہ اپنے حصے کے لشکر کو لے کر زین الدین ذرا نیچے کی طرف گیا اور وہاں اس نے بھی ایک نہایت مناسب جگہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گھات لگا لی تھی۔ رات، رصدگاہ، چشمے اندھیرے، غم آلود غاروں، شب و روز کی عصیر ساعتوں کو زندگی کے خاموش قفس اور زمین پر منزلوں کے نشانات کو تھپ تھپاتی سلاتی اپنی منزلوں کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر گھات لگا چکے تھے۔ ایسے میں 2 گھڑ سوار زین الدین کے پاس آ کر رکے۔ یہ وہ مخبر تھے جنہیں لشکر کی روانگی سے پہلے یروشلم کی شاہراہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ ان کی آمد پر زین الدین نے خوشی کا اظہار کیا۔ پھر زین الدین انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیو، تمہارے پاس کوئی دشمن کے متعلق خبر ہو تو کہو۔ اس پر ان میں سے ایک مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر، ہم دشمن کے لشکر کے تھوڑا آگے آگے رہتے ہوئے بائیں جانب دور رہ کر سفر کرتے رہے ہیں۔ دشمن کا لشکر اب یہاں سے صرف 5 میل کے فاصلے پر ہوگا اور تھوڑی دیر تک وہ یہاں پہنچے گا۔ اس پر زین الدین بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ معاملہ ہے تو واپس جاؤ۔ تھوڑا سا آگے عدنان بن ہاشم نے زین الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ وہ مخبر بول اٹھا اور کہنے لگا، امیر، ہم کیونکہ ادھر سے آئے ہیں، جو خبر ہم نے آپ سے کہی ہے وہ عدنان بن ہاشم سے کہنے کے بعد ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس پر زین الدین کے کہنے پر وہ دونوں مخبر بھی گھات میں چلے گئے تھے۔ یروشلم کی طرف سے آنے والی شاہراہ پر بالڈون کے لشکر کا انتظار کرنے لگے تھے۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ بالڈون کا لشکر اس شاہراہ پر نمودار ہوا اور عدنان بن ہاشم کے سامنے سے گزرنے لگا۔ چونکہ بالڈون کے لشکر میں ان گنت گھوڑے اور بار برداری کے کھچر تھے، لہٰذا انہیں یہ احساس نہ ہو سکا کہ شاہراہ کے قریب ہی کوئی لشکر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ چنانچہ جب ان کے لشکر کا پچھلا حصہ عدنان بن ہاشم کے قریب پہنچا تب ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ عدنان بن ہاشم کے آدھے لشکر نے کچھ اس تیزی اور تواتر کے ساتھ تیر اندازی کی کہ دشمن کے لشکر کے پچھلے حصے میں ایک ہلچل اور افراتفری برپا ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ صورت برپا کرنے کے بعد عدنان بن ہاشم کے حکم پر وہ سارے تیر انداز لشکر کے دوسرے حصے کی طرح اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ اپنے ترکش، اپنی کمانیں انہوں نے اپنے گھوڑوں سے باندھ لی تھی۔ اسی لمحے لشکر کے اگلے حصے پر عدنان بن ہاشم ہی کی طرح زین الدین کی طرف سے بڑی تیز تیر اندازی کی گئی، جس سے بالڈون کے لشکر کے نہ صرف گھوڑے زخمی ہوئے بلکہ ان کے ان گنت لشکری بھی چھد کر رہ گئے۔ اس کے بعد زین الدین کے بھی وہ تیر انداز اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ پھر پشت کی جانب سے عدنان بن ہاشم نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر وہ بالڈون کے لشکر پر قدیم خونی سوچوں کی بقل سے نکل کر صحرا صحرا پھیلتی بکھرتی آگ، لمحہ لمحہ پھیلتی خاردار بدی کے ورق کو حقیر کرتے طوفانوں، بد اخلاقی کے ضابطوں، اندھے کردار کی خون خواری کو ان کے آغاز و انجام دونوں سے محروم کرتے تیش کے انگاروں، شولوں کی بے روش لپک اور بے آبرو کر دینے والی سلگتی بھٹی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ بالڈون کے لشکر کو جب یہ احساس ہوا کہ ان کے لشکر کے پچھلے حصے پر کسی نے حملہ کیا، تب اس کے لشکر کا اگلا حصہ بھی عملی طور پر پچھلی سمت کو پلٹا۔ اتنی دیر تک لشکر کا پچھلا حصہ عدنان بن ہاشم پر دنیا کے سیاہ خانوں میں زندگی کی ویرانیاں کھڑی کرتی، جرم کی اندھی قوتوں، پھیلتی بیداری کی پرچھائیوں میں تباہی کے خیالات کی تخم ریزی کرتی، انتہا پسندی کی تصور پرستی کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ لیکن اس لمحے ان کے لیے ایک اور مصیبت، ایک اور کرب، ایک اور عذاب اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ عین اسی لمحے زین الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فضائے بسیط میں لاریب کی مہریں لگانے والے عناصر، کائنات کی اندھیری تہوں میں روشنی کے جاگتے لمحوں، وقت کی اولو العزمی کے سیلاب اور آتش بھرے کرب کی طرح اپنی گھات سے نکلا۔ پھر وہ دشمن کے لشکر پر ہر ہر بھنور کھڑے کرتی وحشت کی پت جڑوں، ادراک کے سارے ہی پیچ ادھیڑ دینے والے بے روک شوریدہ جذبوں، بغلوں کے ہجوم، موت کے تماچے مار کر غمزدہ اور حزین کر دینے والی خونی فطرت کے خوف بھرے لمحوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ زین الدین کا یہ جان لیوا حملہ بھڑکتی آتش کی جوالا اور تقدیر کے ہولناک عذابوں کی طرح شدید اور سخت تھا۔
رات کی گہری تاریکی میں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے کے باعث رنج و غم میں مبتلا کرتا شکم گرسنا ہنر ناچ اٹھا تھا۔ پریشان آوازیں، بے ہنگم صدائیں، نفس کی خونی بھوک، قلب کی قاتل جو کوہستانی سلسلوں کا جگر چیرتی چیختی کھولتی آتش چار سو ناچ اٹھی تھی۔ تباہی کی آگ، مایوسی کی گھٹاؤں اور برخیز موت کے گہواروں نے رزمگاہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جس وقت جنگ اپنے عروج پر تھی، عین رات کے اندھیرے میں زین الدین کی چیختی چلاتی آواز بلند ہوئی۔ اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیوں، تم لوگ ستم زدہ انسانیت میں بشریت کے محسن ہو، آزادی کی ضمانت، شرافت و نجابت کی نشانی، اطمینان کی آسودگی ہو، متاع لوح قلم کے امین ہو، فطرت کے بنا ہو۔ سنسار کے اس دار فنا میں ہمارا یہ دشمن کالے بخار کی طرح ہمارے رونگٹے رونگٹے سے لپٹ کر ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا باعث بننا چاہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نطق زمزموں کی ساحری میں ترانہ ملکوتی، غنائے لاہوتی کے انداز میں خدائے لم یزل کی تکبیریں بلند کرو۔ تم اپنی ملت کی خاموش محبت کا گوہر، مسلم امہ کی دبی دبی چاہتوں کے جوہر ہو، مامتا کے بحر میں پھیلتی بکھرتی روشنی، بہنوں کی دعاؤں کے کمکموں کی نشانی ہو۔ میرے بھائیوں، اصحاب فیل کے مقابل ابابیلے بن جاؤ، صبح قاذب کے دھندلکوں میں تنہا چمکنے والی امید بھرے ستارے ہو جاؤ۔ میرے ساتھ، میرے ہمراہ، سوز کی مستی میں، رفتار کی لذت میں خداوند مہربان کی تکبیریں بلند کرو۔ مہربان رب تمہاری نصرت اور مدد کرے گا۔ میرے بھائیوں، بے پایا خروش کے ساتھ تحور کے خونی ترانوں کی طرح اپنی آوازوں سے دشمن کے جذبوں کو ہلا کر رکھ دو۔ تاریخ کے حقائق میں تم سطوت اور تمکنت کے مینار ہو۔ تکبیریں بلند کرو، نعرہ مارو کہ فتح ہماری ہے۔ زین الدین کے ان الفاظ نے گویا اس کے لشکریوں کے جذبات اور احساسات میں آگ بھڑکا کر رکھ دی تھی۔ انہوں نے اپنے حملوں میں ایسی تیزی پیدا کی کہ بالڈون کا لشکر اس شدت کو برداشت نہ کر سکا، شکست اٹھا کر بھاگا۔ چنانچہ رات کی گہری تاریکی میں زین الدین اور عدنان بن ہاشم ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے دشمن کے تعاقب میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لگ گئے تھے اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد کو مزید کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح کچھ دور تک یہ تعاقب جاری رہا، یہاں تک کہ بالڈون کے لشکریوں میں سے بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنا نصیب ہوا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ زین الدین اور عدنان بن ہاشم پلٹے۔ سب سے پہلے جنگ میں کام آنے والوں کی تجہیز و تدفین کی اور زخمیوں کی خوب دیکھ بھال کی گئی۔ دشمن کا کھچروں پر جو سامان لدا ہوا تھا اس سارے سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ اگلے روز دوپہر تک اپنے لشکر کے ساتھ زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے وہیں قیام کیا۔ اس دوران لشکر نے کچھ سستا بھی لیا، زخمیوں کی بھی دیکھ بھال ہو گئی تھی۔ اس کے بعد زخمیوں کو بار برداری کے جانوروں پر لادا گیا۔ پھر زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کو لے کر واپس اسارب شہر کی طرف ہو لیے تھے۔ زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے اسارب کے نواح میں پہنچنے سے پہلے ہی سلطان عماد الدین کے پاس اس کے جاسوسوں نے زین الدین اور عدنان بن ہاشم کی شاندار فتح کی خبریں پہنچا دی تھی، اور سلطان پر یہ بھی انکشاف کر دیا گیا تھا کہ بالڈون کا جو لشکر اسارب والوں کی مدد کے لیے آیا تھا، رات کی تاریکی میں زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے نہ صرف اسے بدترین شکست دی ہے بلکہ اس کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور بہت کم صلیبیوں کو اپنی جانیں بچا کر یروشلم کی طرف بھاگنا نصیب ہوا ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی انکشاف کر دیا گیا تھا کہ زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے ہاتھ دشمن کے سامان کے ڈھیر کے علاوہ ان گنت بار برداری کے جانور بھی آئے ہیں جن پر سامان لدا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بالڈون کا لشکر اپنے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں بھی لے کر آیا تھا۔ چنانچہ زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے فاتح لشکر کو لے کر جب سلطان کے پڑاؤ میں آئے تو سلطان نے نہ صرف شاندار انداز میں اپنے سالاروں اور امراء کے ساتھ استقبال کیا بلکہ سلطان کے لشکر میں اس فتح پر زوردار انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ ان تکبیروں کا اسارب کے صلیبیوں پر الٹا اثر ہوا۔ سلطان تو بالڈون کے لشکر کا خاتمہ ہونے کی وجہ سے خوشی منا رہے تھے، جبکہ اسارب والوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر پہلے لشکر کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے۔ اسی بنا پر پہلا لشکر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نعرے بلند کر رہا ہے۔ اس انکشاف نے ان کے جنگلی حوصلوں اور جذبوں کو ماند کر کے رکھ دیا تھا، اور انہیں اسی روز دوپہر سے پہلے دوسرا دھچکا یہ لگا کہ ان کے پاس یہ خبر بھی پہنچ گئی کہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کا جو لشکر ان کی مدد کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کے ایک لشکر نے ان پر حملہ آور ہو کر اس لشکر کی اکثریت کا خاتمہ کر دیا ہے، اور بہت کم صلیبیوں کو بھاگ کر یروشلم کی طرف جانا نصیب ہوا ہے، اور یہ انکشاف اسارب کے صلیبیوں کے لیے دوسرا دھچکا تھا۔ بہرحال زین الدین اور عدنان بن ہاشم جب سلطان کے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور ہاتھ آنے والا سارا سامان بھیڑ بکریوں کے ریوڑ اور سامان سے لدے ہوئے بار برداری کے جانور دکھائے، تب سلطان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کچھ دیر تک اپنے سامنے کھڑے زین الدین اور عدنان بن ہاشم کو بڑی ممنونیت سے دیکھتا رہا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں،
جس قدر سامان تم بالڈون کے لشکر کو شکست دینے کے بعد لے کر آئے ہو، یہ سارا سامان تمہاری ملکیت ہے۔ اس سامان کو اپنے ساتھیوں میں بانٹ دو، اس میں میرے لشکریوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، تاہم 5واں حصہ علیحدہ کر کے اپنے حصار میں لے جانا، اور حصار میں جو تمہارے ضرورت مند لوگ ہیں یہ ان کے کام آئے گا۔ اس پر زین الدین سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، ہم نے اپنے حصار میں ایک بیت المال بھی بنا لیا ہے۔ بیت المال کے امیر قاضی ابو سعید مقرر کیے گئے ہیں۔ اس بیت المال میں ہم نے کافی سامان جمع کیا ہے جس سے ہم اپنے حصار کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ جواب میں سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، جب یہ سامان بھی تمہارے اس بیت المال میں جائے گا تو تمہاری حالت پہلے کی نسبت مضبوط اور مستحکم ہو جائے گی، اور پھر یہ جو تم بھیڑ بکریوں کے ریوڑ لے کر آئے ہو یہ بھی تمہارے مسکن کی طرف جائیں گے۔ مستقبل میں یہ بھی تمہاری مالی حیثیت کو مضبوط اور مستحکم کریں گے۔ سلطان جب خاموش ہوا تب زین الدین نے سلطان کی طرف دیکھا۔ زین الدین چونکہ کافی عرصہ سلطان عماد الدین کے ساتھ رہا تھا لہٰذا اس کے مزاج سے واقف تھا، چنانچہ مزید سلطان کے قریب ہوتے ہوئے زین الدین نے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، جو کچھ آپ نے کہا ہے میری اور عدنان بن ہاشم کی سر آنکھوں پر، لیکن سلطان محترم اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ سارا سامان قبول کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس پر سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، کیسی شرط ہے بیٹے؟ جواب میں زین الدین کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے یقین ہے کہ چند روز تک اسارب شہر کو ہم فتح کر لیں گے، لہٰذا یہاں سے مال غنیمت میں جو کچھ ملے وہ سارا آپ کا اور آپ کے لشکریوں کا حصہ ہوگا۔ اس پر سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، میں تمہاری شرط کو قبول اور منظور کرتا ہوں، ساتھ ہی میری بھی ایک شرط ہے۔ اس پر زین الدین اور عدنان بن ہاشم کھل کر مسکرا دیے۔ آخر زین الدین نے پوچھا، سلطان محترم کیسی شرط؟ اس پر سلطان بڑی اپنائیت اور شفقت میں کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ اسارب کے بعد صلیبیوں کے دوسرے مضبوط اور مستحکم قلعے حارم کو اپنا ہدف بنایا جائے۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ آئے گا بچے وہ تمہاری اور عدنان بن ہاشم کی ملکیت ہوگا۔ اس پر زین الدین کہنے لگا، سلطان محترم، فی الحال تو ہم اسارب کے سامنے ہیں، جب حارم شہر کو فتح کریں گے تو اس فتح کے بعد ہم مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان الفاظ کا برا نہیں مانیں گے۔ اس پر سلطان مسکرا دیا۔ بڑی شفقت اور پیار میں باری باری زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے شانے تھپ تھپائے اور کہنے لگا، میرے بچوں، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں انصاف چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تمہارا مسکن خوب پھلے پھولے اور ایک دن ایسا آئے کہ وہ صلیبیوں کے لیے ایک خطرناک آماجگاہ بن جائے۔ یاد رہے کہ سلطان عماد الدین آئین حکومت اور احکام شرع کی پابندی کرنے اور کرانے میں بڑا سخت گیر تھا، کسی بھی صورت یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کا کوئی ماتحت رعایا پر دستے ظلم بڑھائے یا کسی معاملے میں بے جا سختی کرے۔ ایک انتہائی اور اعلیٰ درجے کا عادل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ وہ سرکاری اہلکاروں اور عسکری سالاروں کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتا تھا اور ان کو ذاتی جائیدادیں بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ فصل کو قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور کسانوں سے معاوضہ دیے بغیر چیز نہ لیں۔ اس کا در عدل ہر خاص و عام کے لیے کھلا رہتا تھا اور عدل و انصاف کے معاملے میں وہ مسلم اور غیر مسلم سب سے یکساں سلوک کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سلطان موسم سرما میں جزیرہ ابن عمر گیا۔ اس کے ساتھیوں میں امیر عز الدین بھی تھا۔ وہ بڑی اہم شخصیت کا مالک تھا اور عماد الدین کے نزدیک بے حد محبوب اور محترم تھا۔ اس نے ایک یہودی کے مکان پر باجبر قبضہ کر لیا تھا۔ یہودی نے بہت منت سماجت کی لیکن وہ اس کے مکان سے نہ نکلا۔ ناچار اس نے عماد الدین کے پاس فریاد کی۔ اس وقت وہ خود یعنی امیر عز الدین بھی دربار میں حاضر تھا۔ عماد الدین نے اس کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ وہ اسی وقت دربار سے اٹھ کر یہودی کے مکان پر گیا اور وہاں سے اپنا تمام سامان نکال لیا۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ میرے والد اس موقع پر موجود تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امیر عز الدین کے ملازم کھلے میدان میں جہاں کیچڑ اور پانی جمع تھا اس کا خیمہ نصب کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ سلطان کو اطلاع ملی کہ قلعہ جزیرہ کا قلعہ دار نور الدین حسن بہت بڑا بد کردار ہے۔ اس کے لشکری جب کسی مہم پر باہر جاتے ہیں تو وہ ان کی خواتین پر دست درازی کرتا ہے۔ سلطان نے جب اپنے مخبروں سے دریافت کیا تو انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی۔ چنانچہ سلطان نے اسی وقت اپنے امیر حاجب کو جزیرہ روانہ کیا کہ نور الدین کو گرفتار کر کے اس کے سامنے لایا جائے۔ جب وہ گرفتار ہو کر آیا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا تو عماد الدین نے حکم دیا کہ اسے خواجہ سرا بنا دیا جائے اور پھر اس کی آنکھیں نکال کر سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اس عبرتناک سزا سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ کسی کو خواتین کی عصمت پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اس کے علاوہ سلطان بلا کا شجاع اور دینی حمیت رکھنے والا حکمران تھا۔ علامہ ابن اسیر لکھتا ہے کہ سلطان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جو غیرت دینی اور شجاعت ودیت کی تھی وہ بہت کم ناموران اسلام کے حصے میں آئی ہے۔ اس کے جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ وہ لشکریوں کو لڑاتے لڑاتے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر تنہا دشمن کی صفوں میں جا گھستا تھا اور اپنی شمشیر خارا شگاف سے ان کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی بے مثال شجاعت اور بے خوفی نے دشمنوں کے لیے اسے ہوا بنا دیا تھا۔
اس کا نام سن کر صلیبیوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اس کے دل میں اسلام پر مر مٹنے کی سچی تڑپ تھی۔ اسی تڑپ اور دینی حمیت نے اسے انتہائی نامساعد حالات میں صلیبیوں کی عظیم الشان طاقت سے ٹکرانے کے لیے سینہ سپر کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تو دوسرے مسلمان امراء کی طرح اپنے علاقے پر مزے سے حکومت کر سکتا تھا، لیکن اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کی سرحدوں کے آس پاس مسلمانوں پر مصائب و آلام کی چکی چلتی رہے اور وہ ان سے بے نیاز ہو کر حکومت کے مزے لوٹے۔ اس نے اپنی زندگی کو مسلمانوں کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا تھا اور محض اللہ کے بھروسے سے محیب طاغوتی طاقتوں سے بھڑ گیا۔ فی الحقیقت اسے میدان جہاد سے عشق تھا اور وہ کہا کرتا تھا کہ میں ریشمی نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو، زہرہ جبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ سلطان سے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ رعب اور دبدبے میں کمال کی شخصیت رکھتا تھا، نہایت وجیح اور پاکیزہ صورت تھا، رنگ سرخی مائل گندمی تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھی، قد طویل اور بدن پر گوشت تھا۔ رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا، کوئی اس کے سامنے بلند آواز میں گفتگو نہ کر سکتا تھا، نہ کسی کو اس سے آنکھیں ملانے کی ہمت ہوتی تھی۔ اس کا نام سن کر سرکش اور بد کردار امراء کی بھی روح فنا ہو جاتی تھی۔ ایک طرح وہ اپنے اندرونی حالات درست کرتا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں پر پے در پہ ضربے لگاتا تھا۔ کیسے ہی نامساعد حالات کیوں نہ ہوں، وہ خوف اور ناامیدیوں کو اپنے پاس بھی پھٹکنے نہ دیتا تھا۔ یہ اس کی حوصلہ مندی کا ہی نتیجہ تھا کہ معمولی حیثیت سے اٹھ کر ایسی عظیم مملکت کی بنیاد ڈالی جو عسکری قوت، کاروبار کی ترقی اور دوسرے وسائل کی فراوانی کے لحاظ سے خلیفہ بغداد اور سلاطین سلجوقی کی حکومتوں سے ٹکر کھاتی تھی۔ بہرحال سلطان نے رحم دلی اور شفقت سے کام لیتے ہوئے بالڈون کے لشکر سے جو کچھ حاصل ہوا تھا وہ زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر اپنی غیر موجودگی میں وہ سارے سامان کے 4 حصے زین الدین اور اس کے لشکریوں میں تقسیم کر دیے تھے۔ اس کے بعد سلطان نے ایک دن زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا اور اگلے روز صبح اس نے اصارب پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو استوار کیا۔ اس موقع پر سارے بڑے بڑے سالار اپنے لشکر کے آگے سلطان کے سامنے تھے، یہاں تک کہ سلطان نے پہلے اپنے سالاروں کا جائزہ لیا، پھر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں اصارب کو فتح کرنے میں ہم اب زیادہ دن نہ لگائیں۔ میں چاہتا ہوں چاروں طرف سے اصارب پر ایک طرح کی یلغار کر دی جائے۔ میرے پاس پہلے جو لشکر تھا اس کے بھی 2 حصے ہو جائیں گے۔ زین الدین تمہارے لشکر کے پہلے ہی 2 حصے ہو چکے ہیں، ایک تمہارے پاس، دوسرا عدنان بن ہاشم کے پاس ہے۔ اس طرح یہ چاروں حصے پھیل کر اصارب کے چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس اجتماعی یلغار کے موقع پر جس سالار کے لشکر کو بھی شہر کی فصیل پر چڑھنے کا موقع مل جائے وہ اسے فائدہ اٹھائے، اور اس کے قریب ترین لشکر کا حصہ جب دیکھے کہ لشکری شہر کی فصیل پر چڑھ گئے ہیں تب وہ بھی اپنا رخ اسی لشکر کی طرف کرے تاکہ فصیل پر چڑھنے والے لشکر پر زیادہ بوجھ نہ بنے۔ کچھ لشکری فصیل پر چڑھیں، باقی ان کی حفاظت کے لیے نیچے رہتے ہوئے فصیل کے اوپر دشمن کے لشکریوں کے ہاتھوں اپنی فصیل پر چڑھنے والے لشکریوں کی حفاظت کریں۔ کچھ لشکری فصیل پر چڑھیں، باقی ان کی حفاظت کے لیے نیچے رہتے ہوئے فصیل کے اوپر دشمن کے لشکریوں کے ہاتھوں اپنے فصیل پر چڑھنے والے لشکریوں کی حفاظت کریں۔ ان پر ایسی تیر اندازی کریں کہ وہ اپنا آپ بچانے کے لیے برجوں میں چھپنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ سلطان کی اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد چاروں طرف سے اصارب پر حملے شروع ہو گئے تھے۔ اصارب والوں کی بدقسمتی کے سارے حصے باری باری شہر کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اور فصیل کے اوپر جو شہر کے محافظ تھے انہیں تہ کرنے کے بعد لشکر شہر میں داخل ہوا اور شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد شہر اور قلعے کے اندر جو صلیبیوں کا لشکر تھا اس سے باقاعدہ ٹکراؤ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے ٹکراؤ کے بعد سلطان کے لشکر نے دشمن قوتوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا تھا۔ سلطان نے صلیبیوں کی طرح وہ مظالم نہیں ڈھائے جو صلیبیوں نے یروشلم اور دوسرے شہروں میں مسلمانوں پر ڈھائے تھے۔ اس نے صرف ان لوگوں کا صفایا کیا جو حصار بند ہو کر اس کے لشکریوں کے سامنے آئے تھے، باقیوں کو امان دے دی گئی تھی۔ اس طرح اصارب شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا اور سلطان کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ اس شہر کی فتح سے متعلق مورخین کچھ اس طرح لکھتے ہیں: اصارب شہر حلب سے 4 میل کے فاصلے پر انطاکیہ کو جانے والے راستے پر واقع تھا۔ اس کا قلعہ صلیبیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ حلب اور اس کے نواحی علاقوں کے مسلمان اصارب پر صلیبیوں کے قبضے کی وجہ سے سخت بے چارگی کے عالم میں تھے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اصارب پر عیسائیوں کے تسلط نے گویا مسلمانوں کا گلا پکڑ رکھا تھا۔ عماد الدین نے اصارب پر حملہ کرنے کا خیال کیا تو اس کے بعد ساتھیوں نے بنظر احتیاط اس کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ قلعہ اصارب کی مضبوطی اور صلیبیوں کی زبردست قوت کے سامنے اس کی اپنی تعداد اور قوت بہت کم نظر آتی تھی۔ لیکن شیر دل سلطان عماد الدین نے ان کے مشوروں کو رد کر دیا اور شیر کی طرح جست کر کے قلعہ اصارب کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈون کو جو ہی اصارب پر عماد الدین کے حملے کی خبر ملی، اس نے ایک خاص کونسل یعنی مجلس مشاورت منعقد کی، جس کا مقصد عماد الدین سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کرنا تھا۔
اس کے اکثر عمرا نے رائے دی کہ مسلمانوں کے حملے کو چندہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، وہ جلد ہی اساریب کی دیواروں سے سر پھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ مورخین کہتے ہیں اس موقع پر ایک جہان دیدہ سردار نے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کو تنبیہ کیا کہ عماد الدین اب مسلمانوں کا وہی سلطان ہے جس نے نوجوانی کے عالم میں تبریہ کے دروازے پر اپنا نیزہ مارا تھا، اس کو حقیر سمجھنا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ بالڈون ضعیف العمر سردار کے انتباہ پر چوکنا ہو گیا اور اساریب کے صلیبیوں کی مدد کے لیے فوراً ایک زبردست لشکر روانہ کر دیا، لیکن ایک خوفناک جنگ کے بعد اس صلیبی لشکر کو شکست فاش دی گئی۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کے کئی نامور عمرا مارے گئے اور کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر بھی ہوئے۔ مقتول صلیبی لشکریوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ علامہ ابن خلدون کے قول کے مطابق اس واقعے کے 60-70 برس بعد تک مرنے والے صلیبیوں کی ہڈیاں اس میدان میں پڑی رہیں۔ مورخین اساریب سے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ امدادی لشکر کو شکست دینے کے بعد عماد الدین نے قلعہ اساریب پر فیصلہ کن حملہ کیا اور بہت جلد اس کی مضبوط فصیلوں پر اپنی فتح کا پھریرہ اڑا دیا۔ قلعہ اساریب کی فتح بڑے بڑے دور رس نتائج کی حامل ثابت ہوئی۔ اس نے جہاں حلب اور اس کے نواحی علاقوں کو صلیبیوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ کر دیا تھا، وہاں عماد الدین کی زبردست قوت اور شجاعت کی دھاک بٹھا دی تھی۔ صلیبیوں کو اب عماد الدین کے مقبوضات یا اس کے زیر حمایت علاقوں کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا تھا۔ بہرحال اساریب کو فتح کرنے کے بعد اب سلطان نے زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے ساتھ مزید پیش قدمی شروع کی۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ صلیبیوں کے دوسرے بڑے گڑھ حارم کو فتح کیا جائے۔ جہاں تک حارم شہر کا تعلق ہے تو مورخین لکھتے ہیں کہ حارم انطاکیہ کے قریب ایک ثمرخیز علاقے کا مورچہ بند شہر اور قلعہ تھا۔ یہاں بہت سے درخت اور پانی کی کثرت تھی، اس لیے اکثر وبا کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ یہی وہ شہر اور قلعہ ہے جس کا نام ولیم سوری نے ہارینس کے نام سے ذکر کیا ہے۔ مورخ ابو فدا لکھتا ہے کہ حارم حلب کے ضلع میں ایک شہر ہے جس کے اوپر بالا حصار بنا ہوا ہے۔ اس میں کثرت سے درخت اور چشمے ہیں اور تھوڑے فاصلے سے ایک چھوٹی ندی گزرتی ہے۔ ابن سعید بتاتا ہے کہ حارم میں ساز و سامان با افراد موجود ہوتا تھا۔ یہاں کا انار بہت خاص ہوتا تھا جس کی پوست کے اوپر سے اندر تک دانے نظر آتے تھے اور دانے بہت رس بھرے ہوتے تھے۔ حارم حلب کے مغرب میں 2 منزل اور انطاکیہ سے 1 منزل کے فاصلے پر واقع تھا۔ بہرحال سلطان عماد الدین بڑی تیزی اور برق رفتاری سے زین الدین اور عدنان بن ہاشم کے ساتھ حارم پہنچا۔ شہر اور قلعے سے باہر اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ ایک دن اور رات سلطان نے اپنے لشکریوں کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے خیمے میں سارے چھوٹے بڑے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا تاکہ حارم کو فتح کرنے کی منصوبہ بندی کو آخری شکل دی جا سکے۔ چنانچہ اپنے سارے سالاروں کے ساتھ سلطان عماد الدین زنگی نے یہ فیصلہ کیا کہ انتہائی سختی کے ساتھ حارم شہر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ باہر سے کوئی چیز اہل حارم کے لیے نہ آنے دی جائے اور حارم سے نہ کوئی چیز باہر نکلنے دی جائے، نہ کسی فرد کو باہر جانے دیا جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلطان نے حارم شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ ایسا سخت تھا، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا، نہ شہر سے نکل کر کوئی باہر جا سکتا تھا۔ بقول مورخین گو حارم عیسائیوں کا ایک مضبوط اور مستحکم گڑھ تھا اور یہ لوگ ارد گرد کی مسلمان آبادی کے لیے مستقل طور پر مصیبت بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایسی سختی سے محاصرہ کیا کہ حارم کے لوگ بلبلا اٹھے اور کئی دن تک یہ محاصرہ بڑی کامیابی سے جاری رہا، جس کے نتیجے میں حارم کے عیسائی ہمت ہار بیٹھے اور ایک وفد انہوں نے سلطان کی خدمت میں بھیجا اور سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ اہل حارم سلطان کو ہر سال شہر کے مجموعی محاصل کا نصف بطور خراج عطا کیا کریں گے۔ عیسائی محصورین نے بلا تعامل اس شرط کو قبول کر لیا۔ چنانچہ بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے حارم متی اور فرما بردار ہوا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر حارم کے نواح سے ہٹ گیا تھا۔